يا رسول الله يا حبيب الله. منبر نور پر جلوہ بار نائبان رسول، مہمانان رسول، آل رسول، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، محافل میلاد مصطفیٰ مسلسل جو پہلی ربیع النور سے ہم نے یہاں پر منعقد کی ہیں، انتظار کی وہ 12ویں شب آج آ گئی، جس کو عالم اسلام کے لیے ایک سنہرا دن اور ایک عید کا دن تصور کیا جاتا ہے، اور یقیناً ہم سب سنیوں کا انتظار یہی شب ہوتی ہے. ہماری گفتگو کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے: روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. اور اس شعر مبارکہ کی وساطت سے میں بارگاہ رب ذوالجلال میں دعا بھی یہی کرتا ہوں کہ اے رب قدیر، پھر کل آنے والی صبح ہمارے لیے وہی مژدہ جاں فضا تیری جانب سے سنا دے کہ پھر ہم پوری دنیا سے یوں مخاطب ہو کر کے کہیں: آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. تم سب کے سب اوندھے منہ گر جاؤ گے، جس طرح بت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن گر چکے تھے. تمہاری ساری جھیلیں ویسی خشک ہو جائیں گی جس طرح بحیرہ ساوا خشک ہو گیا تھا، اور تمہارے محلات میں، چاہے وہ امریکہ کے ہوں، یورپ کے ہوں، فرانس کے ہوں، پارلیمنٹ میں اسی طرح شگاف آئے گا جس طرح کسریٰ کے محل میں دراڑ آئی تھی. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ بتایا ہے اپنے شعر سے: حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. ہم اپنے مولا کی دھوم میں انشاءاللہ العزیز پوری کائنات کو یہ بتائیں گے: حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. انشاءاللہ العزیز رب ذوالجلال اہل ایمان کے دلوں کی حرارت سے ان کے قلعوں میں پھر سے زلزلے پیدا فرمائے گا. عزیزان گرامی وقار، آج ہمارا وہ انتظار کا وقت ہے جس کے لیے آپ نے 11 راتیں کاٹی ہیں. نبی کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی یہ عظیم شب ہے، اور سنیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ایک پلے میں وہ دونوں، یعنی عید الفطر ہو اور بقرعید ہو، عید الاضحیٰ ہو، ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے بھاری ہے، افضل ہے عید میلاد رسول. ہم سب کو دوسری ساری جو عیدیں ملی ہیں اسی عید کی برکت سے ملی ہیں. 12ویں شب نہ آتی تو نہ رمضان کی عید کا پتہ تھا، نہ بقرعید کی عید کا پتہ تھا، بلکہ ہمارے چہروں پر ایمان کا جو غازہ ہے وہ اسی شب کی برکت ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اس فرش گیتی پر جلوہ گر نہ ہوتے
نہ تمہارے سروں پر سجے ہوئے یہ امامے ہوتے، نہ تمہاری ٹوپیاں، نہ تمہاری یہ داڑیاں، نہ مسجدوں کے یہ اونچے عالی شان مینار، نہ یہ مسجدوں کے اندر کے محراب و منبر، قرآن کے صحیفے، ہر کائنات کی نعمت اللہ نے جو ہمیں عطا کی ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عطا کی ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو آقا تیرا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ہم رب ذوالجلال کی حمد بھی بیان کر رہے ہیں اس نعمت کبریٰ پر کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اگر ہم سب کو بڑی نعمت سے نوازا ہے تو وہ نور مصطفیٰ ہمارے درمیان عطا کیا ہے۔ آپ نے تو سنا ہوگا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں پوری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مخلوق سے مراد صرف آپ نہیں، اللہ کی ہر پیدا کی ہوئی چیز مخلوق ہوتی ہے۔ مخلوق کا مطلب ہے پیدا کی ہوئی چیز، جو کچھ بھی دنیا میں پیدا ہوئی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ چونٹیاں مخلوق ہیں اللہ رب العزت کی، پرندے مخلوق ہیں اللہ رب العزت کے، نباتات مخلوق ہیں، فرشتے مخلوق ہیں، جنات مخلوق ہیں، سمندر میں پائے جانے والے تمام جانور اللہ کے مخلوق ہیں، ہم بھی مخلوق ہیں۔ اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ میں سارے مخلوق کا رسول ہوں۔ اور قرآن پاک میں بھی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے سارے انسانیت کے لیے بھی آپ کو رسول بنایا ہے۔ اب عزیزان گرامی وقار، کیا یہ خوشی کا لمحہ نہیں ہے؟ کیا یہ فرحت و انبساط میں جھومنے کا موقع نہیں ہے؟ اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں؟ ہم نے پوچھا تو کہا کہ اللہ رب العزت کی مخلوقات کا تم حساب نہیں کر سکو گے، بس یہ سمجھ لینا کہ مفسرین نے فرمایا ہے جس طرح تم ایک عالم میں جی رہے ہو، ایک دنیا میں جی رہے ہو، اس طرح کے 18,000 عالم اور ہیں۔ ایک عالم میں کتنی مخلوقات ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، کتنے قسم کے کیڑے پائے جاتے ہیں، کتنی قسم کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں، کتنے قسم کے چرند پرند پائے جاتے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، اس عالم میں موجود مخلوقات نہیں معلوم، لیکن فرمایا گیا ہے کہ اس طرح کے 18,000 عالم اور ہیں۔ ان عالموں کے متعلق ہمیں کہاں معلوم، لیکن اللہ نے اپنے اس آخری رسول کو صرف اس عالم کا رسول نہیں، سارے 18,000 عالموں کا رسول بنایا ہے۔ سارے 18,000 عالموں کے وہ رسول ہیں، جہاں جہاں میرے رب کی خدائی ہے وہاں میرے رسول کی رسالت بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے رسول ہیں۔ اب آؤ میرے عزیزوں، میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ فرشتوں کے رسول ہیں یا نہیں؟ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل کے رسول ہیں یا نہیں؟ تمام ملک اعلیٰ کے رسول ہیں یا نہیں؟ جنات کے رسول ہیں یا نہیں؟ تمام مخلوقات کے وہ رسول ہیں یا نہیں؟ ہر مسلمان یہ کہے گا، عقیدہ میرا بھی یہی ہے، وہ ہر عالم کی ہر مخلوق کے رسول ہیں۔ اب ہمیں خوشی کس بات کی ہے؟ اسی بات کی ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ جب وہ رسول 18,000 عالموں میں سے اس عالم کو پسند کر کے اس عالم میں جلوہ گر ہوئے تو کیا خوشیاں منانا اس عالم والوں کے لیے فرض نہیں ہے؟ یہی تو مدینے والوں نے پکار کر کہا تھا وَجَبَتْ شُكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعِي، یہ اللہ کا رسول جب تک لوگوں کو بلاتا رہے گا اے لوگوں ہم سب پر اس کا شکر واجب ہے۔ اس لیے اللہ کا بھی شکر واجب ہے کہ مولا تو کہیں پر بھی اپنے رسول کو رکھ سکتا، فرشتوں میں رکھتا، عالم جنات میں رکھتا، عالم نباتات، عالم دیگر عالموں میں رکھتا، لیکن اللہ رب العزت نے انسانوں کے عالم میں اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ اب آؤ میرے عزیزو، یہاں سے ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے۔ آج ولادت باسعادت کے مقدس احوال ہمیں سننا ہے اور سنانا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد مبارکہ، میلاد کا مطلب یہ عربک ورڈ ہے، میلاد پیدائش کو کہتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں برتھ ڈے، برتھ ڈے کا مطلب ہوا پیدائش کا دن۔ اب عرب میں اسی کا ٹرانسلیٹ کریں تو یوم المیلاد کہتے ہیں، وہاں پر ہیپی برتھ ڈے کرنے کے لیے بھی عید میلاد کہتے ہیں۔ کسی کی بھی، صرف حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے نہیں، عرب والوں کو جا کر کے آپ پوچھیں، عرب والوں سے پوچھیں آپ ایک دوسرے کے برتھ ڈے پہ وش کیسے کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں عید میلادک، تمہاری میلاد کی خوشی ہو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، آپ یہاں یہ کہتے ہیں انگلش۔
آپ کو آپ کا پیدائشی دن مبارک ہو۔ عرب والے اس کو عید میلاد کہتے ہیں، میلاد کی خوشی ہو۔ میرے عزیزو، آج میرے کئی ساتھیوں میں بھی عربی لوگ اپنے فیس بک پہ، اپنے دیگر سوشل سائٹس پہ ایک دوسرے کو وش کرتے رہتے ہیں کہ تیری میلاد کا دن، تیری میلاد کا دن خوشی ہو، تجھے مبارک ہو۔ سوچو، دنیا میں ایک دوسرے کو وش کر سکتے ہو، اس کی کوئی حیثیت معلوم نہیں ہمیں، چور ہے کہ ڈکیت ہے کہ ظالم ہے، کیسا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں تیری پیدائش کا دن تجھے مبارک ہو۔ ذرا سوچو، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، وہ نور خدا جو پوری کائنات کو گناہوں سے آزاد کرنے کے لیے آیا، وہ رحمت للعالمین جو ہر ایک کے لیے رحمت بن کر کے آیا، اور رب تبارک و تعالیٰ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اس سے ملانے آیا، کیا اس کا دن ہمارے لیے خوشی کا دن نہیں ہوگا؟ کیا ہم اپنے رسول کے دن کو، میلاد کے دن کو ایک دوسرے کے لیے وش نہیں کر سکتے؟ ہاں، یہاں پر ان لوگوں کو دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے جن لوگوں کے دلوں میں بغض رسول پایا جا رہا ہے، عداوت رسول ہے۔ اسی لیے دلیلیں اپنی جگہ پر میں پیش کروں گا، میلاد منانے کے ثبوت کیا ہیں، دلائل کیا ہیں، قرآن پاک سے بھی ثابت ہے میرے عزیز، قرآن پاک سے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک آیت نازل فرمائی جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، انہوں نے دعا کی تھی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اے ہمارے رب آسمان سے ایک دسترخوان اتار۔ توجہ چاہتا ہوں، جسے دلیل چاہیے، آسمان سے ایک دسترخوان اتار، اے اللہ تو میری امت کے لیے آسمان سے خان نعمت اتار، اور جس دن وہ دسترخوان اترے گا، عیسیٰ علیہ السلام یوں عرض کرتے ہیں، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، وہ دن ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید کا ہوگا، پچھلوں کے لیے بھی عید کا ہوگا۔ کون سا دن؟ جس دن صرف دسترخوان اترے، قرآن کہہ رہا ہے وہ اگلوں پچھلوں سب کے لیے عید کا دن ہے، اور جس کے صدقے میں پوری کائنات کو دسترخوان ملے، وہ جس دن آئے، کیا وہ اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن نہیں ہوگا؟ قرآن پاک آپ اٹھائیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے خوشیاں منانا جائز ہے ناجائز ہے؟ اس پر تم پڑے ہوئے ہو آج۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر وش کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس پر آج دیکھیں بہت سارے لوگ ماتم کر رہے ہیں۔ محرم میں بیچارے کالے لوگ ماتم کی ہیں، جو اوپر سے تھے، اب میلاد آتے ہی اندر سے جو کالے وہ ماتم شروع کر چکے ہیں۔ ان کا صرف اور صرف یہی کہنا ہے رسول کی میلاد یہ صرف بریلویوں کا ہے، اور اسی لیے میں نے شاید کل یا پرسوں کہا تھا، سنی ہو آپ سب سے کوئی پوچھے تو یہی کہو، میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ قرآن کی آیت کے ذریعے سے بھی میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ رب العزت فرما رہا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، 11ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، اے رسول آپ فرما دیں اپنی امت سے کہ جب جب اللہ کا تمہارے پاس فضل آئے، اللہ کی رحمت اترے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قرآن کی آیت لفظ پر توجہ دو، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے محبوب آپ فرما دیں اللہ کا فضل جب اترے اور اللہ کی رحمت جب تمہارے اوپر آئے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو یہ جیسے ہی ملے امت کو چاہیے کہ وہ خوب خوشیاں منائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب ذوالجلال۔ وہ فرما رہا ہے جب جب میں تم پر فضل اتاروں اور رحمت اتاروں تو تم سب کے سب مل کر خوشیاں مناؤ۔ فَلْيَفْرَحُوا، سب کے سب چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ اس صیغے پر، اس لفظ پر توجہ دیں۔ پھر میں نے پوچھا، اے رب ذوالجلال تیری رحمت ہے کیا؟ جب وہ اترے تو ہمیں خوشیاں منانا چاہیے، تیری رحمت کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تجھے معلوم نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پورے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب وہ رحمت آئے تو چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ اب یہ قرآن کے حکم سے ہے، جس وقت تم پر کوئی فضل آئے، کوئی رحمت آئے تو خوشیاں منانا چاہیے۔ اب مجھے بتاؤ رسول رحمت بن کر آئے یا نہیں؟ رسول رحمت بن کر آئے یا نہیں؟ اور جس وقت رسول رحمت بن کر کے آئے ہیں تو ان کو جو جو رحمت سمجھتا ہے وہ خوشیاں بھی منائے گا۔
اور خوشیاں کون نہیں منائے گا جس کے لیے وہ زحمت ہو، جس کے لیے زحمت ہو وہ خوشیاں نہیں منائے گا۔ اس کو بھی شاعر نے، عاشق رسول نے اپنے شعر میں پرو کر کے کہا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس لیے کہ روایات میں جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس دن شیطان اپنے پیچھے ہاتھ مارتے ہوئے چیخ مار رہا تھا اور مٹی اٹھا کر اپنے سر پر مار رہا تھا اور گھوم گھوم کر کے چلا رہا تھا کہ میری ساری محنتیں برباد ہوئیں، ساری محنتیں غارت ہو گئی۔ وہ اپنے چیلوں میں، اپنی ذریت میں یہ پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ ساری محنتیں رائگاں ہو گئی۔ کیوں؟ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس لیے کہ اب وہ شیطان سے بندوں کو آزاد کرا کر اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف لانے والے تھے۔ تکلیف کس کو ہو رہی تھی 12 ربیع الاول کو؟ تکلیف کسے ہو رہی تھی 12 ربیع الاول کو؟ یہ سب کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، کائنات کو خوشیاں منانا چاہیے، اور یہ احسان ہے۔ میں یہاں بتاؤں اے سنیوں، اے مسلمانوں، یہ صرف تم پر اللہ کا احسان نہیں، میں کہتا ہوں پورے ورلڈ پر، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، اس سے بھی چاہیے کہ رسول کی آمد پر خوشیاں منائیں۔ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اللہ نے آپ کے آتے ہی یہ بھی فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے رسول پچھلے قوموں کی طرح اب آپ کی اس قوم پر میں عذاب نہیں اتاروں گا، اس لیے کہ آپ ان کے درمیان میں ہیں۔ انت فیہم میں شامل ہو گئے، منکر بھی، عدو بھی، سب آ گئے۔ یعنی صرف مسلمانوں پر اللہ کے رسول رحمت بن کر نہیں آئے، سب پر رحمت ہے۔ رسول ہمارے درمیان ہیں، اس لیے خسف اور مسخ کا عذاب نہیں آتا آج، ورنہ اللہ رب العزت کا عذاب گھیر لیتا۔ ارے ناپ تول میں کمی کر دی قوم شعیب تو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ قوم لوط کی بیماریاں آج بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ویسا عذاب نازل نہیں کیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، نوکیلے پتھر برسائے گئے تھے ان کے سروں پر۔ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان پر نوکیلے پتھر مار کر کے انہیں ہلاک کیا گیا تھا۔ گیزم تھا ان کے اندر، ہومو سیکسول۔ اس بیماری کو کیا آج نہیں دیکھ رہی دنیا؟ سب بچے ہوئے ہیں، برکت رسول اللہ کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں آج یہ عالمی پیغام میں بتاؤں کہ 12 ربیع الاول شریف صرف مسلمانوں کے لیے رحمت کا دن نہیں ہے، ورلڈ پیس ڈے کا نام 12 ربیع الاول ہے۔ پوری دنیا کے لیے امن کا دن ہے، رحم کا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک کو عذاب سے بچانے کی بشارت دی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کے متعلق دلائل بہت سارے ہیں۔ ہاں، جس شکل سے منا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے زمانے کے بڑھتے بڑھتے ہر چیز میں ترقیاں ہوتی رہتی ہیں۔ سب سے بڑا سوال سنیوں سے یہی کیا جا، صحابہ نے منایا تھا، تابعین نے منایا تھا، اولیاء نے منایا تھا، یہ تو اب کے زمانے میں منایا جا رہا ہے۔ جلوس جو ہے اس کی تاریخ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرمایا، 8ویں صدی ہجری میں بعض عشاقان رسول نے جلوس نکال کر اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، لیکن اس وقت موجود امت کے سارے علماء نے اس کو برا نہیں سمجھا، اس کو خراب نہیں سمجھا۔ بہرحال میں آپ کو بتاؤں، صحابہ نے منایا تھا، یہ بار بار سوال کرتے ہو، تابعین نے منایا تھا، ارے میاں وہ تو روز مناتے تھے میرے آقا کی میلاد، تم تو 12 ربیع الاول سال میں ایک بار کر رہے ہو۔ صحابہ روز مناتے تھے۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ جاؤ پوچھو، حسان بن ثابت ہمیشہ کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے۔ اے رسول، آپ سے زیادہ حسین میں نے کسی کو دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں۔ یہ تو صحابہ میلاد نہیں منا رہے ہیں۔ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قصیدے پڑھتے تھے۔ اب آؤ ہجرت کا وہ واقعہ تو سنو ذرا۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے مکہ سے مدینہ طیبہ، 14 دن تک مدینے والوں نے انتظار کیا ہے۔ تم 11 روز سے انتظار کر رہے ہو 12ویں شب آئے گی، مدینے والے 14 دن تک۔ جیسے ہی حضور مکہ سے نکل چکے خبر ہوئی، مدینے کے سارے لوگ ٹیلوں پر جا کر کھڑے ہوتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ وہ نور والا کب تشریف لا رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کب آ رہے۔ مدینے والوں نے، بہت سارے لوگوں نے دیکھا نہیں تھا، دیکھنے کی تڑپ تھی۔ مجھے بتاؤ، آج آپ میلاد کی گھڑی کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں ادب سے، یہ انتظار ہے؟ یہ مدینے والوں کی سنت ہی تو ہے۔ وہ 14 دن تک انتظار کی آمد مصطفیٰ کا، اور جس وقت رسول پاک کی آمد ہوئی، اب حدیثوں میں ہے، بخاری شریف بھی پڑھو آپ، مسلم شریف بھی پڑھو، حدیثوں میں موجود ہے، فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی قبا کی چوٹیوں سے نظر آنے لگے، جتنے مدینے میں حبشی تھے وہ اپنے نیزے نکالے، ڈھال نکالے، اور اپنا مخصوص جو ان کا رقص ہوتا تھا اس سے وہ رقص کرنے لگے، ڈھالوں پر اپنے نیزے مار مار کر کہتے تھے محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، یہ الفاظ تھے حبشیوں کے۔ اور اس کے بعد بنو نجار خاندان تھا، اس خاندان کی ساری بچیاں اپنے ہاتھوں میں دف لے کر کے آئیں، یوں کہتی تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ آگے پورا موجود ہے قصیدہ جس میں وہ کہتی ہیں انت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی۔ یہ گنگناتے ہوئے وہ یوں کہہ رہی تھی ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے، کہاں سے؟ ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے، اس کے آنے پر ہم پر شکر واجب ہو گیا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ میلاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور پاک کی میلاد کا مطلب ہے حضور کی سیرت بیان کرنا، حضور پاک کی تعریف بیان کرنا، یہی تو میلاد ہے۔ ہم مجلس میلاد کا مطلب کیا ہے؟ صرف 12ویں شب کو منانا یہی نہیں، سال بھر جب بھی آپ میرے آقا کے تذکرے کریں گے ہم اس کو میلاد مصطفیٰ ہی کہتے ہیں۔ مولود کی محفل ہے، مجلس میلاد ہے، جہاں رسول پاک کی آمد کے قصے بیان کیے جائیں، تعریف و توصیف بیان کی جائے، وہ میلاد ہے۔ صحابہ نے کیا ہے میرے عزیزو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کیا حضور نے منع کر دیا؟ جو ہجرت کے بعد حضور تشریف لا رہے تھے۔ اچھا اس میں یہ بھی دیکھیں، جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں تو اس وقت کا احترام اور تعظیم کرنا یہ صدیق اکبر نے بھی سکھایا، اس کی ایک خصوصیت ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے آج آپ ہمارے ممبر کو، ہمارے یہاں پر اسٹیج کو الگ انداز سے دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے کہ یہ آئے ہیں میلاد مصطفیٰ کے احترام میں۔ مسجد آج الگ رونق لی ہوئی ہے، یہاں الگ ایک روشنی ہے، کیونکہ اس ساعت اور اس گھڑی کے احترام میں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم اس گھڑی پر بھی سلام بھیجتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ مدینے والے جب دیکھ رہے تھے گردنیں پھلان پھلان کر دیکھتے تھے، اچھل اچھل کر دیکھ رہے تھے، دور سے وہ نظر آ رہے تھے۔ آنے والوں میں 2 لوگ تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اور ان کا ادب بھی تو دیکھیں۔ جب مدینے والے دف بجانے لگے اور اچھل اچھل کر دیکھنے لگے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جبہ اتار دیا، تہبند ہے، اور جبہ اتار کر ایک لکڑی میں لگایا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جھنڈے کی طرح ہلانے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کے اوپر ہلانے لگے۔ کیوں کیا ایسا انہوں نے؟ کیوں کیا؟ یہی تو ہم بھی کہتے ہیں جب وہ آمد مصطفیٰ ہو تو ہم لہراتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ گھڑی عام گھڑی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یوں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھی، ابو بکر اتنے دن سے مکہ سے چلے یہاں تک پہنچے، وہ آپ نے جبہ اتارا نہیں، لہرایا نہیں، مدینہ قریب آیا اور تم یہ اپنا جبہ اتار کر کے لہرا رہے ہو۔ صدیق اکبر کے عشق کو لاکھوں سلام، ادب و احترام کو لاکھوں سلام۔ عرض کرتے ہیں آقا بہت سارے مدینے والوں نے آپ کو اب تک دیکھا نہیں،
میں یہ سوچتا ہوں کہیں وہ غلطی سے مجھے رسول نہ سمجھ لیں. میں نے اپنا جبہ اتار دیا ہے تاکہ مدینے والوں کو پتہ چلے آقا اور ہے غلام اور ہے. جھنڈے لہراتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آقا تشریف لا رہے ہیں. یہ صدیق اکبر نے کر کے بتایا ہے. جب رسول تشریف لا رہے ہوں تو جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس گھڑی کا ادب ہو، اس کا احترام ہو. مدینے والوں نے دیکھ کر ہی پہچان لیا جو لباس اتار کر آ رہا ہے وہ غلام رسول ہے، اور جس کے سر پر جھنڈا لہرا رہا ہے اگرچہ جبے کا ہو وہ محمد الرسول اللہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کا ادب و احترام مدینے والوں نے بھی کیا تھا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ جسے مدینے والوں کی خوش قسمتی ملی وہ میرے آقا کی میلاد منائے گا، اور مدینے والوں میں اس کا حشر بھی ہوگا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس قوم کی عادت کو اپنائے گا دنیا میں، قیامت کے دن وہ اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اے وہابیوں، تم مکہ کے ابلیس کے ساتھ غم مناؤ اور تمہارا قیامت کے دن حشر انہی کی جماعت کے ساتھ ہوگا. ہم آج کمکمے بھی لگائیں، جھنڈے بھی لہرائیں، 12ویں شب کو علل اعلان کہیں کہ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. ہم اس فخر کے ساتھ کہیں گے، اس لیے کہ مدینے والی قوم کے طریقے پر ہم نے کیا ہے، اور رسول نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. فخر کرو، قیامت کے دن انشاءاللہ ہم سب مدینے والوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، مدینے والوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرتے ہیں. عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کا ایک اور جواز ہے جہاں حضور کی تعریف بیان ہو رہی ہوں. کہاں وہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں جب کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں، نہ بلبل کا ترنم، نہ پھولوں کا یہ کھلنا، کچھ بھی نہیں کائنات میں. اللہ رب العزت نے ایک مجلس سجائی جس کو کہتے ہیں یوم میثاق. یوم میثاق، وعدے کا دن. یہ کون سا دن تھا؟ اس میں صرف نبیوں کی روحوں کو جمع کیا. اس کے بعد کائنات میں قیامت تک پیدا ہونے والے سب کی روحوں کو جمع کیا. ہم بھی تھے، آپ بھی تھے وہاں پر، ہم سب کی روحیں وہاں جمع تھیں. یہ قرآن میں ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم. اللہ نے سارے آدم کی اولاد سے یہ وعدہ لیا ہے. کس چیز کا وعدہ؟ وہ پورا یوم الست جس کو کہتے ہیں. یوم الست بھی ہے، یوم میثاق بھی ہے. کروڑوں تھے کہ اربوں تھے واللہ عالم. اس میں نبیوں کی روحیں بھی تھی، صدیقین بھی تھے، شہداء بھی تھے، صالحین بھی تھے، اولیاء بھی تھے، مومنین بھی تھے، کافرین بھی تھے، مشرکین بھی تھے، سب تھے. سب کی جماعت میں اللہ نے سب سے پہلا سوال یہ کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحیں چپ تھیں، خاموش تھیں. سب سے پہلے ایک روح نے جواب دیا بھلا اے اللہ، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. اور یہ روح تھی محمد الرسول اللہ کی. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز پر پھر سارے نبیوں نے کہا، نبیوں کی آواز پر صدیقین نے کہا، صدیقین کی آواز پر صالحین نے کہا، صالحین کی آواز پر متقین مومنین نے کہا، اور تمام روحوں نے پکارا اس کے بعد اے اللہ، تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا رب ہے. اللہ نے کہا اس بات کا تم اقرار کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو؟ سبوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ دنیا میں جانے کے بعد بھی تجھ کو ہی رب مانیں گے. لیکن آنے کے بعد کچھ روحیں اس وعدے پر قائم رہیں اور کچھ روحیں اس وعدے کو توڑ چکی ہیں. اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، وعدہ وفا کرنے والی روحوں میں ہمارا نام ہے. ہم نے اللہ کو آج بھی رب تسلیم کیا ہے. اللہ اسی پر ہماری موت عطا فرمائے. اب یہاں پر ایک وعدہ اللہ نے اپنے رب ہونے کا لیا، میں رب ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا تو ہی ہمارا رب ہے. دوسرا، اب مخصوص لوگوں کی محفل تھی، عام انسانوں کی نہیں. 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی دنیا میں جانے والے تھے، سب کی روحوں کو ایک جگہ جمع کیا. یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے.
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے سارے نبیوں سے اللہ نے ایک وعدہ لیا کہ تمہیں میں دنیا میں بھیجوں گا اور تمہاری موجودگی میں اگر میرا یہ حبیب رسول آ جائے، میرا یہ محبوب رسول آ جائے، اس کی میلاد ہو جائے، یہی تو بات ہے، یہ رسول کی ولادت ہو جائے تو تم کیا کرو گے اے سارے نبی؟ یہ رسول کا یہاں پر اس عالم ارواح میں قصیدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تعریف بیان ہو رہی کہ نہیں؟ اللہ فرما رہا ہے سارے رسولوں نے کہا، سارے رسولوں سے اللہ نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے، اس رسول پر ایمان لاؤ گے۔ تمہاری اپنی شریعتیں، تمہاری ساری امتیں سب ایک طرف ہوں گی، اگر یہ رسول تمہاری حیات میں آ جائے تو تمہاری شریعتیں منسوخ ہوں گی، تم اس رسول پر ایمان لاؤ گے وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ اب اتنا ہی نہیں، اللہ نے حکم دیا، اس کے بعد پوچھا قال اقررتم، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ واخذتم علی ذلکم اسری قالوا اقررنا، سبھی کی روحوں نے کہا اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ یہ رسول جب آئے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے، ہم اس کا تعاون کریں گے، ہم اس کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اخیر میں فرمایا قالوا اقررنا قال وانا ذلك من الشاہدین وانا معکم من الشاہدین۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھو اس بات پر میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہوں گا۔ حضور پاک کی آمد کا تذکرہ کہاں ہو رہا ہے؟ حضور کی ولادت سے کئی ہزار سال پہلے، حضور کی آمد سے کئی ہزار سال پہلے۔ مجھے بتاؤ میلاد کی مجلس آج ہم سجا رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں جب کوئی نہیں تھا تب بھی انبیاء کے درمیان اللہ نے اپنے رسول کی تعریف بیان کی۔ یہی تو مجلس میلاد کا مقصد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے تذکرے یہ یوم الست میں بھی تھے، یوم میثاق میں بھی تھے۔ اب آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نوری سفر کے متعلق میں عرض کروں۔ یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی منزلوں سے یہاں تک تشریف لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ کائنات میں کون سی چیز پیدا ہوئی؟ عزیزان گرامی وقار، خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو حدیث جابر کہتے ہیں، مصنف ابن عبد الرزاق میں یہ حدیث پائی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا اے جابر، سب سے پہلے اللہ نے مخلوقات میں تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ وہ رسول کا نور کیسا تھا، کیا تھا، یہ اللہ بہتر جانے۔ حدیث پاک میں یہ ملتا ہے، اور مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی 12 منزلیں بتاتے ہیں کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسے پیدا کیا گیا۔ کچھ بھی نہیں تھا، آدم تھے نہ حوا تھی، نہ کائنات کی کوئی چیز، نہ جنت دوزخ لوح قلم عرش کرسی، کچھ نہیں، صرف اللہ رب العزت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف فخلقت الخلق، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ خود فرما رہا ہے، رسول کی زبان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ فرما رہا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاردت ان اعرف، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، میرا تعارف ہو سب کے سامنے۔ فخلقت الخلق، پھر میں نے ایک مخلوق پیدا کیا، ایک مخلوق، سب سے پہلی مخلوق۔ الخلق سے مراد کیا ہے؟ وہ نور مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ نور کہاں تھا، کیا کر رہا تھا؟ 9 لاکھ سال پہلے کی بات، آدم علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 9 لاکھ سال پہلے، اور بعض روایت میں 5 لاکھ سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا۔ اب یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم وحدانیت میں اپنے رب کی مدح و سرائی کرتا رہا،
اور یہ نور اپنے رب کی وحدانیت میں رقص کرتا، اور اس کے بعد 12,000 سال کے بعد یہ دوسری منزل میں آیا، 12,000 سال کے بعد تیسری منزل میں، یہاں تک کہ 12 منزلیں یہ اس نور نے طے کی، اس میں الگ الگ منزلیں طے کرائی گئیں، یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اس کی ایک منزل تھی، اور اللہ رب العزت کے صفات کو پہچاننے والی ایک منزل تھی، معرفت کی ایک منزل تھی، حقیقت کی ایک منزل تھی، اس طرح کی 12 منزلیں طے کی گئیں۔ اس کے بعد اب حدیث سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کے نور کے 4 حصے کیے، 4 حصے کیے۔ اب یہ 4 حصے جو ہوئے، ایک حصے سے الگ چیز بنائی گئی، دوسرے حصے سے الگ، جیسے حدیث میں ایک حصے سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، پھر عرش کو پیدا کیا، پھر لوح کو پیدا کیا جس پر سارے انسانوں کی تقدیر لکھی گئی، پھر قلم کو پیدا کیا، چوتھا حصہ باقی تھا، پھر اس میں 4 حصے کیے گئے، پھر ان میں سے اللہ رب العزت نے ایک حصے سے سارے نبیوں کے نور کو پیدا کیا، پھر متقین کو پیدا کیا، مومنین کو پیدا کیا، پھر جو بچا نور کا حصہ تھا پھر اس میں 4 حصے کیے گئے، ان میں سے ایک حصے سے سورج کو پیدا کیا گیا، چاند کو پیدا کیا گیا، پھر ایک حصے سے سارے ستاروں کو پیدا کیا گیا، پھر جو چوتھا حصہ تھا پھر اس میں 4 حصے ہوئے، ان میں سے ایک حصے سے اللہ نے سارے ستاروں کو، سیاروں کو پیدا کیا، کائنات کے عجائبات کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، پھر چوتھا جو حصہ تھا ان میں سے 4 حصے پھر ہوئے، ان میں سے ایک حصے سے سارے فرشتوں کو پیدا کیا، پھر ایک حصے سے آسمان کو، ایک حصے سے زمین کو، یہاں تک کہ یہ حدیث بڑی طویل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے رہے، تیرے نبی کے نور کے 4 حصے اللہ نے کیے، پہلے 3 حصوں سے الگ چیزیں بنائی، چوتھے حصے میں پھر 4 حصے، یہ کرتے ہوئے میرے آقا نے یہاں تک بنایا کہ قیامت تک ہونے والی تمام اشیاء کو اللہ نے تیرے نبی کے نور سے پیدا کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے ساری کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے آقا جان کائنات ہیں، اصل کائنات ہیں، مقصد کائنات ہیں۔ اللہ رب العزت نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اتنی منزلوں سے گزارا، اس کے بعد اب اندازہ کریں آپ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کے ایک حصے سے جو سورج بنا ہے، جو ستارے بنے، جو چاند بنے، ان میں اتنی روشنی ہے کہ پوری کائنات کو چمکا رہے ہیں، تو جس نور مصطفیٰ میں اللہ نے سراپا نور رکھا ہے وہ پوری کائنات کو کیسے نہیں جگمگا سکتا ہے، کیسے نہیں روشن کر سکتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پورا قصیدہ نور میرے آقا کی شان میں لکھا ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نور کا قصیدہ اعلیٰ حضرت نے پورا حضور کے ہر عضو کو نور کہا ہے۔ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساتھ، قرآن کی آیت ہے میرے عزیزو، کاف ہا یا عین صاد، یہ سورہ مریم کی شروع کی آیت ہے، اور اس کو بعض محدثین نے کہا یہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم، اس کی تلاوت سے اللہ ہر دعا قبول کرے گا۔ کاف ہا یا عین صاد، لیکن عاشق رسول جب پڑھتا ہے اس میں اپنے نبی کو ہی دیکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، یعنی کاف جو لکھا رہتا ہے اس کی شکل میرے آقا کے گیسوئے پاک کی طرح ہے، ہا جو ہے گول ہوتا ہے، دہن مبارک چہرے مبارک کی طرح ہے، یا جو ہے لمبی ہوتی ہے حضور کے ابرو کی طرح دکھتی ہے، عین اور صاد گول گول ہوتے ہیں میرے آقا کی آنکھوں کی طرح دکھتے ہیں۔ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، تیری صورت میں ہے اترا سورہ نور کا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک پر بھی قرآن کی آیتیں آئی ہوئی۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو منزلیں طے فرمائی، اب وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 9 لاکھ سال کے بعد ہو یا 5 لاکھ سال کے بعد ہو، جب اللہ تعالیٰ نے
مخلوقات کو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش آپ نے اس سے قبل بھی سنا، زمین کی مختلف مٹی لی گئی اور اسے گوندھا گیا اور اس کے بعد اس میں روح ڈالی گئی، ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ رکھا گیا۔ اب اللہ رب العزت کے نور کی یہ امانت کہاں منتقل ہوئی؟ جبین آدم میں آئی۔ بعض عاشقان رسول تو یہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اور سارے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو ان کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا اصل وجہ تو وہ نور مصطفیٰ ہی تھا۔ وہ نور مصطفیٰ جو جبین آدم میں تھا، پیشانی آدم میں جگمگا رہا تھا، آدم علیہ السلام نے وہ امانت اٹھائی، سنبھالی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور پاک کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا۔ تو صرف یہ نہیں کہ انہیں معلوم بھی نہیں تھا، بلکہ میں آپ کو یہ سفر مبارک بھی بتا دوں جو ہماری عادت ہے، ہم رسول پاک کا شجرہ پاک بھی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شجرہ پاک کی تاثیر بھی یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے زبانوں میں سلاست عطا کرتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے، اس لیے کہ ہمارے آپ کے دوسروں کے نسب کا تو چھوڑو، کائنات کا جو سب سے افضل و اعلیٰ رسول ہے اس کے شجرہ نسب میں بڑی تاثیر ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، اس نور نے جو منزلیں طے کی، یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 5 لاکھ سال یا 9 لاکھ سال اپنے رب ذوالجلال کے جلوں میں رہا۔ اللہ نے اس کے بعد اسی نور کے حصوں سے جنت بھی بنائی، لوح بھی بنایا، عرش بھی بنایا، کرسی بھی بنایا، قلم بھی بنایا، ساری چیزیں بنائی۔ اسی کو تو اقبال نے کہا ہے لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ یعنی حدیث میں ہے نا، بعض حدیثوں میں یہ ہے، حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے لوح کو بنایا، تختی۔ ایک حدیث میں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، پیدا کرنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اللہ نے لوح کو بنایا۔ ایک حدیث میں ہے قلم کو بنایا، اور ایک حدیث میں الگ تو پوچھا گیا کس کو پہلے بنایا، اور ایک حدیث میں تو حضور فرما رہے ہیں میرے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ یہ 3 الگ الگ چیزیں ہوئی، تو پہلے ہے کون؟ لوح کو پہلے پیدا کیا کہ قلم کو پہلے پیدا کیا یا نور مصطفیٰ کو؟ اقبال جیسا عاشق جو ہے یہاں پر ہمارے ذہنوں کو قریب کر کے سمجھاتا ہے، اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کس کو پہلے پیدا کیا۔ اقبال کا شعر یہ کہتا ہے یا رسول اللہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ جس کو اللہ نے پہلے پیدا کیا وہ شکل تو آپ ہی کی تھی، لوح سے مراد آپ ہی ہیں، قلم سے مراد آپ ہی ہیں، کتاب سے مراد بھی آپ ہی ہیں۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے وجود میں حباب۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو منزلیں ہیں، جبین آدم میں آئے، اب جب جنت سے اتر کر دنیا میں آئے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور لے کر کے ہی دنیا میں آئے۔ یہاں جب آئے 350 سال تک حضرت حوا سے الگ رہے، پھر اس کے بعد ملاقات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ رب العزت نے دونوں کو ملایا، شوہر اور بیوی کو، جن کا نکاح جنت میں ہو چکا تھا، دنیا میں آنے کے بعد 350 سال تک مل نہیں سکے، لیکن عرفات کے میدان میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اب اس کے بعد سلسلہ چلا، آدم علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 1000 سال کی ہوئی۔ کتنے؟ 1000 سال کی، بے شمار اولاد آپ کی ہوئی۔ آپ کا اولاد کا جو نسب کا سلسلہ تھا، اس لیے کہ دنیا کو ابھی وجود میں لایا گیا تھا، نسل انسانی کی ارتقاء ہونی تھی، روزانہ آدم علیہ السلام کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی تھی، روز ان کی بیوی روز حاملہ ہوتی، روز بچے کی ولادت ہوتی۔ اس طرح آپ کی اولاد میں ایک ہونہار اور صالح فرزند پیدا ہوئے جن کا نام شیس رکھا گیا، وہ بھی نبی ہوئے۔ جب حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ہلکا پن آیا، شیس کی پیشانی چمکنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے نور مصطفیٰ منتقل ہو کر شیس کی پیشانی میں آ گیا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی
जबीन मुबारक चमकती थी। मेरे अजीजों, ये चमक जो है हुजूर के सारे आबा व अजदाद में पाई गई। सारे हुजूर के जितने बाप आदम अलैहिस्सलाम तक आते हैं नसब में, सबकी पेशानियां चमकती थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा आदम अलैहिस्सलाम ने, उनकी अलग से तरबियत की, अलग से सारी औलाद में उनको अलग मकाम दिया। और फिर ये कहते रहे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो निकाह हुआ उस जमाने की हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों से ही उनके निकाह होते थे। भाई बहन के निकाह होते थे सिर्फ उनकी शरीयत में, बाकी किसी की शरीयत में जायज नहीं, इसलिए कि उस वक्त इंसान उतने ही थे, एक ही बाप की औलाद थे। अपनी बेटियों में जो सबसे पाकीज़ा थी आदम अलैहिस्सलाम ने उनके साथ हजरत शीस का निकाह किया। शीस अलैहिस्सलाम के निकाह के बाद चंद ही दिनों के बाद देखा गया शीस अलैहिस्सलाम की जबीन मुबारक से वो नूर गायब नजर आ रहा है। उन्होंने भी समझ लिया कि ये नूर मुंतकिल हो चुका है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम से ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यानिश में आया। ये यानिश हजरत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे बड़े थे और सबसे ज्यादा परहेजगार, अपने बाप के वफादार, इतने आला अखलाक थे। उनको देख करके भी शीस अलैहिस्सलाम ने तरबियत की, अलग से उनकी तरबियत की और बताया कि बेटा तुम्हारे पास अल्लाह ने एक बहुत बड़ी अमानत रखी है, तुम इधर उधर नजर नहीं करोगे, तुम्हारा हर अज़ू तुम्हारा हर लम्हा पाक होना चाहिए, इसलिए कि तुम्हारे पास अल्लाह की एक बहुत बड़ी अमानत। देखें, इस अमानत को हर बाप ने महफूज रखा और तरबियत भी वैसी की। हजरत यानिश का जब निकाह हुआ वो भी अपने अशरफ खानदान में, आला खानदान में, जब उनके घर उनकी दुल्हन आई चंद सालों के बाद हजरत यानिश की पेशानी मुबारक से भी वो नूर गायब नजर आया। उन्होंने महसूस कर लिया कि नूर मुंतकिल हो चुका है। ये उस जमाने में सबको दिखता भी था, मालूम भी होता था। मियाँ सबकी पेशानियां लोग तो देखते होंगे, लेकिन एक पेशानी अगर सूरज से ज्यादा चमकने लगे तो सबको पता ही चल जाएगा ये कोई आम इंसान नहीं, इसके पास कोई खुसूसियत तो है। और जिसके पास ये नूर होता था, हर जमाने की बात ये है, उस शख्स से शादी करने के लिए हर औरत बेताब रहती थी। हर औरत जो उस जमाने की मखसूस औरतें होती वो ये नूर को देखती और पैगाम निकाह भेजती, और जिस नसीब वाली औरत के हिस्से में वो आता वो दुल्हन बनकर क्या थी। हजरत यानिश के बाद उनके बेटे कैनन थे। कैनन की पेशानी पाक में वो नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर की ये मंजिलें हैं जो सफ़र कर रही हैं। नूर खुदा चलता हुआ आदम की जबी में, जबीन आदम से शीस की जबी में, जबीन शीस से यानिश की जबी में, जबीन यानिश की से कैनन की जबी में, और यहाँ कैनन की जबी से पेशानी से हजरत महलील की जबीन पाक में आया। महलील से यरद में, यरद से इदरीस में, इदरीस से इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम मुतवश्शलख भी है। मुतवश्शलख से ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लामिक में आया। लामिक से हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम औलाद आदम में दूसरे रसूल भी हैं। नूह अलैहिस्सलाम की जबीन मुबारक खूब चमकती रही और फिर ये नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके बेटे साम में आया। साम से ये नूर अरफक्षस में आया। अरफक्षस से फिर शालिख में आया। शालिख से फिर ऐबर में आया। ऐबर से ये नूर फालिख में आया। फालिख से ये राऊ में आया। राऊ से ये सारूख में आया। सारूख से ये फिर नाहूर में आया। नाहूर से फिर तारुह में, तारुह से फिर ये जबीन मुस्तफ़ा, नूर मुस्तफ़ा सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह की पेशानी में आया। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम की पेशानी मुबारका खूब जगमगाती रही। आपने 2 शादियां की हैं, सारा से भी, हाजरा से भी। हजरत सारा से इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए, लेकिन ये नूर मुंतकिल नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा से निकाह किया, सलामुल्लाह अलैहा। हजरत हाजरा से बेटे पैदा हुए इस्माइल अलैहिस्सलाम, फिर ये नूर मुस्तफ़ा जबीन इस्माइल में आ गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम का मशहूर वाक़या तुम्हें मालूम होगा। अल्लाह ने इब्राहीम को हुक्म दिया था, जाओ अपने बेटे की कुर्बानी करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी पर अमल करने के लिए मिना के मज़बा खाने में लाए और हाथ पैर बांध करके, क्या उनकी गर्दन पर छुरी नहीं चलाई थी? हर बकरीद को हम ये वाक़या सुनाते हैं। गर्दन पर छुरी चलाई, ना चली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम
السلام نے پتھر پر چلائی، پتھر ٹکڑے ہو گیا، پھر گردن پر چلائی، نہیں چلی۔ عشاق مصطفیٰ کہتے ہیں کیسے چلے گی؟ جبین اسماعیل میں نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا۔ نور مصطفیٰ امانت کے طور پر اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں ابھی موجود تھا، اسے کائنات میں فرش گیتی میں آنا تھا۔ اب سنو، اور اس نور مصطفیٰ کی منزلیں، اس کا سفر اللہ رب العزت نے پاک اسلاب میں رکھا، پاک پشتوں میں رکھا، پاک ماؤں کے رحم میں رکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پھر یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نابت میں آیا، نابت سے یشجب میں آیا، یشجب سے تیرح میں آیا، تیرح سے ناحور میں آیا، ناحور سے مقوم میں آیا، مقوم سے عدد میں آیا، عدد سے عدنان میں آیا، عدنان سے پھر معد میں آیا، معد سے نزار میں آیا۔ یہ سب میں میرے رسول پاک کے آبا و اجداد کے نام پڑھ رہا ہوں، ہر نام پر آپ رضی اللہ عنہ کہیں، علیہ السلام کہیں، اللہ ان پر سلامتی بھیجے۔ اب میں نے سنایا عدنان تک یہ نور مصطفیٰ منزلیں طے کرتا ہوا تشریف لایا، عدنان سے پھر معد میں، معد سے نزار میں، نزار سے مدر میں، مدر سے الیاس میں، الیاس سے مدرکہ میں، مدرکہ سے خزیمہ میں، خزیمہ سے کنانہ میں، کنانہ سے نظر میں، نظر سے مالک میں، مالک سے فہر میں، جن کو قریش کہا جاتا ہے، قریش سے غالب میں، غالب سے لؤی میں، لؤی سے کعب میں، کعب سے مرہ میں، مرہ سے کلاب میں، کلاب سے قصی میں، قصی سے عبد مناف میں یہ نور آیا۔ عبد مناف سے یہ نور مصطفیٰ منتقل ہوتے ہوئے سیدنا ہاشم کی جبین پاک میں آیا، سیدنا ہاشم سے منتقل ہوتے ہوئے مصطفیٰ کا نور سیدنا عبد المطلب میں آیا، عبد المطلب کی پیشانی سے یہ منتقل ہو کر آپ کے فرزند ارجمن سیدنا عبداللہ کی پیشانی میں آیا، سیدنا عبداللہ کی جبین مبارکہ سے یہ نور منتقل ہو کر کے رجب کے مہینے میں بی بی آمنہ کے شکم مبارکہ میں آیا۔ سیدہ بی بی آمنہ کے شکم مبارکہ رجب کے مہینے میں یہ نور مصطفیٰ منتقل ہوا۔ 9 ماہ ان کی ماں کو سعادتیں بخشتا رہا، 9 ماہ ان کی ماں کو عروج بخشتا رہا، نہ کوئی درد، نہ کوئی کرب، نہ کوئی فکر۔ بی بی آمنہ کو ہر طرح کے دردوں سے آزادی تھی، بلکہ انہیں کبھی بوجھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ یہ نور مصطفیٰ بی بی آمنہ کے بطن سے 12 ربیع الاول کو اس فرش گیتی پہ جلوگر ہوا۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا، صبح شب ولادت۔ میں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ منزلیں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ کا شجر نسب بڑی برکتوں والا ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اے رسول، ہم نے آپ کے نور کو، آپ کے نطفے کو ہمیشہ سجدہ کرنے والوں میں رکھا ہے، سجدہ کرنے والوں میں رسول پاک کے نور کو رکھا گیا۔ اب یہ ظالم کہتے ہیں بی بی آمنہ اور حضرت عبداللہ کافر تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے رسول کے باپ، میرے رسول کی ماں، ان کے لیے ایسے نازیبہ کلمات نہ استعمال کرو۔ اے مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب پر اگر تم اعتراض کرو، اور ایک اعتراض کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر تھے، قرآن میں آیا ہے آزر ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام نہیں، وہ ان کا چچا تھا جو کافر تھا، بت پرست تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارح تھا، جو کتابوں میں موجود ہے، صحیح کتابوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جتنی بھی پشتیں آئیں، جتنی بھی پیڑھیاں آئیں، ان میں ایک بھی کافر نہیں تھا، ایک بھی مشرک نہیں تھا۔ اپنے اپنے زمانے میں یا تو وہ اپنے نبیوں کے، اپنے رسولوں کے زمانے میں ان کے امتی بن کر مومن رہے، یا اگر نبی کا زمانہ نہیں تھا تو زمانہ فطرت میں وہ موحد بن کر رہے، یعنی ایک خدا کی عبادت کرتے ہوئے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دادا ہیں، مجھے پوری تاریخ چھان مار کے بتاؤ، 360 بت تو کعبے کے پاس تھے، کیا حضرت عبد المطلب نے کبھی کسی بت کی پوجا کی ہے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں جو رسول پاک کے والدین کو بت پرست یا کافر کہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، ارے حضرت عثمان کے سیرت میں یہ ملتا ہے کہ زندگی پر انہوں نے بتوں کی پرستش نہیں کی، حضرت ابو بکر کی سیرت میں ملتا ہے، یعنی ایمان لانے سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ جو نفس شریف تھے پیدائشی، وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، آئیڈیل ورشپ نہیں۔ آج بھی جو سلیم الطبع لوگ ہیں وہ آئیڈل ورشپ، یعنی بتوں کی عبادت کو وہ نہیں تسلیم کرتے، خدا ایک ہے۔
جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، وہ خدا نہیں ہو سکتے، وہ مخلوق ہے۔ تو کیا وہ اسے چاہیے کہ وہ جس کو تم نے بت بنایا ہے وہ تم کو خدا کہنے لگ جائے کہ مجھے تو اس نے بنایا ہے؟ الٹا تم کہہ رہے ہو۔ بہرحال ہمارا خالق صرف اللہ ہے۔ عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں کوئی مشرک اور کافر نہیں تھا۔ اب یہ مسئلہ میں نے آپ کو بتایا۔ دونوں کے متعلق، حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے متعلق تھوڑی سی اور باتیں میں بتا دوں۔ وہ ایمان لائے تھے کہ نہیں، اس پر 3 جماعتیں علماء کی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے اس پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن تھے اور جنت میں۔ انہوں نے ثابت کیا، 3 طریقوں سے علماء ثابت کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ان کی وفات حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہو گئی۔ حضور نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا 40 سال کی عمر۔ حضرت آمنہ کی وفات حضور کے 6 سالہ عمر میں ہی ہو گئی۔ حضرت عبداللہ جو حضور کے والد ہیں، حضور کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے انتقال کر چکے۔ تو جب حضور کی نبوت کا اعلان ہی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے وہ دونوں انتقال کر گئے۔ تو اس زمانے میں جتنے لوگ انتقال کیے، اگر انہوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی تو ان کو بھی مومن موحد کہا جاتا ہے۔ ایک خدا کو وہ مانتے تھے۔ ہم اپنے رسول کے باپ اور ماں کو موحد اور مومن تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ حضور کی اعلان نبوت سے پہلے آئے تھے اور انتقال کیے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں آخری حج تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، مقام جیرانہ کے پاس حجون، مقام حجون مکہ کا ایک علاقہ ہے، وہاں حضور غمگین تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو اتر رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب سے یوں عرض کیا کہ اے مولا، میری ماں اور میرے باپ کس حال میں ہیں؟ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش پر ان کی ماں اور ان کے باپ دونوں کو قبروں سے زندہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ماں کو بھی میں نے دیکھا، میرے باپ کو بھی میں نے دیکھا، اور ان پر میں نے ایمان پیش کیا تو وہ ایمان بھی قبول کی، وہ ایمان لائے، اور اللہ رب العزت نے ان کو واپس قبروں میں بھیجا۔ اب یہ عقلی طور پر محال بھی نہیں، ناممکن بھی نہیں، کیونکہ قرآن میں اس طرح کی بہت ساری باتیں آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ قاتل کا پتہ معلوم کرنے کے لیے مقتول کو ایک گائے کی پونچھ سے مارا گیا، وہ زندہ ہوا، اور اس کو کس نے قتل کیا تھا وہ بتایا اور پھر مرا۔ سورہ بقرہ پوری اس میں موجود ہے۔ یعنی مردے کا زندہ ہونا، بات کرنا عقلی طور پر ممکن ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ تو جب قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیے ہیں، ثبوت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مردہ زندہ ہوا، ثبوت ہے۔ حضور پاک کا معجزہ تو سارے نبیوں میں افضل معجزہ تھا۔ اللہ نے ان کو ان کے والدین زندہ کر کے دیے اور وہ ایمان لائے اور پھر وفات پائے۔ یہ بھی 2 دلیلیں یاد رکھیں۔ پہلی چیز تو یہ وہ زمانے فطرت میں تھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کے لیے ان کے والدین زندہ فرمائے۔ اب آگو عزیزان گرامی وقار، ولادت باسعادت کے احوال ہمیں ذکر کرنے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت عام بچوں کی طرح ولادت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جہان عالم میں، اس فرش گیتی میں جو تشریف لائے ہیں وہ ایک الگ شان ہے، بڑی عظیم شان کے ساتھ آپ تشریف لائے، عام بچوں کی طرح نہیں، بلکہ عرب میں اس زمانے میں کیا کیا ہوا تھا، آس پڑوس میں کیا کیا ہوا تھا، سب مجھے بتانا ہوگا۔ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ جب کائنات کے سب سے افضل انسان کو بھیج رہا ہے تو کائنات میں تبدیلی تو ہونا ہی ہوگی ہی، اس لیے کہ برسوں جن نبیوں نے اس رسول کے آنے کی بشارتیں سنائی ہوں، وہ رسول جب آ رہا ہو کیا ہوا جانتے ہیں؟ جس رات حضرت عبداللہ سے یہ نور مصطفیٰ منتقل ہو کر بطن آمنہ میں آیا، اسی رات کو آوازیں آئیں۔ یہ روایات میں موجود ہے، زرقانی، امام زرقانی فرماتے ہیں مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو اطلاع دی، مبارک ہو نور مصطفیٰ اب اپنی اصلی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ رجب کے مہینے میں یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور منتقل ہوا، اسی دن بشارتیں شروع ہو گئی۔
اب اس کو ارہاسات کہتے ہیں. حضور کی پیدائش سے پہلے جو عجیب و غریب حالات ہوئے, پورے عرب میں ہی نہیں بلکہ کائنات میں الگ الگ حالات ہونے لگ گئے. جانتے ہیں حضور کی ولادت سے صرف 55 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا. ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ کو ختم کرنے آیا تھا, ڈھانے آیا تھا. لیکن کیا ہوا؟ سورہ فیل میں پڑھو, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس پورے سورے میں اللہ نے فرمایا ابرہہ بادشاہ کی فوج کو اللہ نے ابابیل چڑیاں بھیج کر کنکریوں سے ہلاک کر دیا. پورے کے پورے تہس نہس ہو گئے. ابرہہ کی لاش نہیں ملی, سارے فوجی مر گئے, ہاتھی سکڑ گئے, ایسا ہو گئے تھے فجعلہم کعصف مأکول. ایسا اللہ نے ان کو ہلاک کیا تھا جیسے کھائی ہوئی نوچ کھائی ہوئی مرغی, یعنی چھلی ہوئی مرغی جس طرح دکھے اس طرح پوری فوج بن گئی تھی. سارے لوگ ہلاک ہو گئے تھے. یہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے کا واقعہ ہے. اللہ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں رسول پاک کی جلوہ گری ہونے والی تھی. عرب میں حالات کیسے بدلے؟ موسم پورے سال کا بہت ہی خوشگوار. عرب پہلے قحط سالی سے جوجھ رہے ہوتے, زمینیں سوکھتی تھیں, فصلیں نہیں آتی تھیں. لیکن اس سال پورے عرب والے کہتے ہیں اتنی فصلیں آئیں کہ ہم نے پوری زندگی میں نہیں دیکھی. موسم بہار, بارشیں, خوشگوار ہوائیں, اور پورے سال میں جو سب سے حسین مہینہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں ربیع الاول. سب سے حسین مہینہ. اس کو ربیع کیوں کہا جاتا ہے؟ عرب والوں نے اس کا نام رکھا, ربیع کہتے ہیں بہار کو, جو گلابی موسم ہوتا ہے جس میں لوگوں کو اپنے سارے وسوسے, ٹینشن, فکریں ختم کرنے کا موقع ملتا ہے. سکون کی ہوائیں آتی, نہ زیادہ گرمی, نہ زیادہ ٹھنڈی, نہ بارش, جس کو آپ ساون کا مہینہ کہہ لیں. تو عرب میں جو پہلی بہار آتی تھی اس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے. سب سے پر بہار موسم, اسی موسم میں میرے آقا دنیا میں تشریف لائے. ربیع الاول عرب والوں کے لیے مشہور تھا کہ اس میں بہار کا موسم ہوتا ہے. اب سنیے پورے حالات کیسے تبدیل تھے. بڑے بڑے واقعات ہوئے میرے آقا کے آنے سے پہلے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کیا کیا واقعات ہوئے سنیں. رجب کے مہینے میں حمل قرار پایا. اس کے بعد حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلتے ہیں, سنتے ہیں انہی کی زبان سے روایات. حضرت بی بی آمنہ بتائیں آپ کے شکم مبارک میں جب یہ نور مصطفیٰ آیا تو آپ کو کیسا لگنے لگا؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے اور عورتوں سے سنا تھا کہ حمل کے درد بہت ہوتے ہیں, لیکن جب میرا بیٹا میرے شکم میں آیا مجھے حمل کا کوئی درد نہیں تھا, کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی, نہ پیر بوجھل, نہ قے آنا, نہ سر چکرانا. دنیا کی ہر ماں کو حمل کے آثار پیش آتے ہیں, یہ تکلیفیں اٹھاتی ہیں, مگر کائنات کی ایک ماں نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی. کیوں اٹھائے؟ اس لیے کہ وہ غموں سے آزاد کرنے والا رسول اس کے شکم پاک میں ہے. ہر درد سے, ہر بے کسی کی فریاد رسی کرنے والا رسول اس کے شکم پاک میں ہے. بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے ہم روایات سنتے ہیں. اس سے پہلے مشہور محدثین نے جو روایات بیان کیے ہیں فرماتے ہیں کہ ایران میں کسرا کی حکومت تھی. کسرا بادشاہ اتنا بڑا سپر پاور کہ اس نے ایک محل بنایا تھا جس کی حفاظت کے لیے 1,00,000 فوج ہوا کرتی تھی, اور اس کا دعویٰ تھا کہ اس قلعے کو, اس محل کو کوئی بھی ٹکر دے کر گرا نہیں سکتا. بعض تاریخی روایات کے مطابق جو آج مدین سلمان پاک جو عراق میں ایک شہر کا نام ہے, آج بھی وہاں وہی قلعہ موجود ہے. ہم عراق جب زیارتوں کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی دیکھ کر آتے ہیں. کسرا کا محل اسے کہتے ہیں. آج اندازہ کرو 3000 سال سے یا 2000 سال سے وہ محل اسی طرح سلامت ہے. اس زمانے میں کتنا مضبوط رہا ہوگا, کتنا پاور اس کے اندر رہا ہوگا. مضبوط, ایک پلر بھی نہیں ہے لیکن چھت آج بھی کھڑی ہے. وہ کسرا کا محل تھا. اور پھر مشہور ایران کی ایک آگ تھی جس آگ کی پوجا کی جاتی تھی, اور بے شمار لوگ اس کے سامنے نظر مانتے تھے, اعتکاف کرتے تھے, چڑھائی کرتے تھے. اور وہ کب سے جل رہی تھی؟ 1000 سال سے جل رہی تھی. 1000 سال سے اس آگ کو بجھنے نہیں دیا تھا پنڈتوں نے. جہاں وہ تھوڑی سی دھیمی ہو جائے
तेल डाल दें या लकड़ियां भड़का दें, लेकिन उस आग को सुबह दोपहर शाम रात किसी लम्हे बुझने नहीं दिया जाता था। वो आग जल रही थी 1000 साल से। किसरा का महल बड़ा कीमती, बड़ा मजबूत। और 2 नहरों के बारे में रिवायात में है। बुहैरे सावा एक इलाका है काशान, काशान ये ईरान का इलाका है। वहाँ की झील, उसकी भी पूजा की जाती थी, उसको पवित्र माना जाता था। आग की पूजा करने वाले उस पानी की भी पूजा करते थे। इसी तरह समावा एक ऐसी झील थी जिसको सूख करके 300 साल हो गए थे, उसमें पानी का एक कतरा नहीं था। लेकिन मेरे अजीजों, जिस माह मुबारका में मेरे आका की विलादत होनी थी, अचानक हालात तब्दील थे। लोगों ने देखा बुहैरे सावा जो झील पूजा की जाती थी, पुजारी दूसरे दिन सुबह जाकर देख रहे हैं पूरी झील में एक कतरा पानी का नहीं है, खुश्क हो चुकी है, सूख गई है, कुछ भी नहीं है। और समावा की झील जिसमें 300 साल से पानी का एक कतरा नहीं था, रात को लोगों ने देखा, सुबह आकर देख रहे हैं लबालब पानी भरा हुआ है। इतना पानी कि किसरा के महल्लात तक आ गया। और यही वो दिन था, अचानक ईरान की जमीन पर जलजले आ गए। ऐसे जलजले आए कि अचानक किसरा बादशाह के महल के अंदर एक शिगाफ पड़ गया, एक दरार आ गई। वो दरार आज भी मौजूद है, 14 सदियों से आज भी वो दरार दीवार में है। इतनी बड़ी दरार आई कि एक आदमी उसके अंदर से पास हो सकता है, गुजर सकता है, जिसका दावा था इसे कोई गिरा नहीं सकता। अचानक शिगाफ पड़ गया, दीवार में सुराख पड़ गया, और जो कंगोरे लटकाए जाते थे वो सोने के कंगोरे होते। महल के अंदर वो सारे के सारे जमीन पर नीचे गिर चुके थे, सब नीचे आ गए थे। और जितने बुत थे खाने काबा के अंदर और दीगर जगहों पर, दूसरे दिन देखा गया सब के सब औंधे मुंह गिरे हुए थे, सब नीचे फर्श पर गिरे हुए थे। ये अलग अलग हालात, आसमान में अलग सी एक बदली छाई हुई थी जिसमें ठंडी आवाजें आ रही थी। और अलग अलग अरब वालों ने उस जमाने में उस साल क्या क्या सुना। अरब वाले कहते हैं हमने जंगल का सफर किया, जानवरों को फसी अरबी में बोलते हुए सुना है, एक दूसरे को जानवर मरहबा मरहबा कह रहे हैं। हम ताज्जुब करते थे आखिर जानवरों को बोली कैसे आई है। ये अलग अलग वाकयात जो पेश आए। अब सुनो, किसरा का बादशाह जलजले की वजह से डर गया, सहम गया, बड़े बड़े काहिनों को बुलाया, ये क्या हो रहा है, पूरी कायनात में ये कैसी तब्दीली है। ईरान का बादशाह डरा हुआ है, कैसर रोम, मुल्क रोम का बादशाह ख्वाब में देख रहा है अरब के लोग ईरान के और कैसर रोम के ऊंटों को भगा कर ले जा रहे हैं। अरब के वहशी लोग, बद्दू लोग जो कुछ ज्यादा नहीं जानते, ईरान पर कैसे काबिज हो रहे हैं, रोम पर कैसे काबिज हो रहे हैं। भयानक ख्वाब था। काहिनों को बुलाया गया और ताबीर पूछी गई, ये क्या हो रहा है। जलजले आए, दीवार फट गई, आग जो 1000 साल से कभी नहीं बुझी थी आज अचानक गुल हो गई है। बहरे सावा सूख गया, झील सूख गई, समावा में लबालब पानी आया। ये अनहोनियां हमें नहीं समझ में आ रही। सारे काहिन बैठे, जितने उस जमाने के ज्योतिष रहे होंगे, नुजूमी रहे होंगे, सबों ने कैलकुलेशन किया और बादशाहों से कहा, ऐ बादशाह सलामत, हमने अपने हिसाब से देखा है और हमारी ताबीर जो निशाना बताती है वो वही है जिसको हम शेर में कहते हैं, आई नई हुकूमत, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। ताबीर एक ही लग रही है। बादशाह सलामत, तुम्हारे ख्वाब की भी ताबीर यही है। कंगोरे गिरे हैं, दीवार फटी है, झील सूखी है, आग बुझी है, सबकी ताबीर हमारे इल्म के मुताबिक तो यही लग रही है। अरब में आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। ये तो मैं शेर की जुबान में कह रहा हूं। उन नजूमियों ने कहा था बादशाह से, जरूर कायनात में कोई बच्चा पैदा हुआ है जिस बच्चे ने सारी सल्तनतों को हिलाना है। और बादशाहों को उसी दिन नजूमियों ने कहा था, आप खैर मनाओ, आप खैर मनाओ, तुम्हारी सल्तनतें जो 12 पुश्तों से चली हैं, ये 12 कंगोरे गिर गए। ये निशानी है कि अब तुम्हारी हुकूमतें लास्ट एंडिंग पर आ चुकी हैं, इख्तिताम पर आई हैं। बादशाह ने पूछा,
کیا یہ سپر پاور ختم ہو جائے گا؟ جیسے اگر آج جا کر کوئی امریکہ سے کہے کہ تمہیں ایک چھوٹا ملک ختم کر دے گا، یہاں بیٹھے ہوئے چند مجمع آپ کو ہلا دیں گے، وہ ہنسے گا، بولے گا ان کی کیا طاقت ہے، ہمارا اتنا بڑا نظام ہے، کیا کیا ہم نے نہیں پھیلایا ہے۔ کسرا نے بھی یہی کہا تھا، روم کے قیصر نے بھی یہی کہا تھا۔ ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا؟ عرب میں پیدا ہوا، بدوؤں کے ہاں، جو عربی لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، اور ہم پاورفل، اس زمانے کے پاش لوگ، سب سے زیادہ ان کے پاس مال، سب سے زیادہ فوج، اسلحے ان کے پاس، انہوں نے نجومیوں کو قتل کر دیا، مار دیا۔ تم لوگ جھوٹی تعبیر بولتے ہو۔ بادشاہ کی عادت یہی ہے، اس کی طبیعت کے مطابق تعریف کرو تو خوش ہوگا، اس سے صرف یہ پوچھو بادشاہ سے آپ آم کیسے کھاتے ہیں، تو تعریف کرو خوش ہوگا۔ ہر بادشاہ کی عادت ہے۔ انٹرویو لو تو یہ مت پوچھو نوٹ بندی کیوں کیا تھا، مت پوچھو، یہ سب نہیں پوچھنا۔ جاب کہاں گئی، وہ مار ڈالے گا۔ تم تعبیر جوتش بھی صحیح نہیں ہو، تم جوتش بھی صحیح نہیں ہو۔ ہاں جوتش یہ کہے سارے بھاگ کھلے ہوئے ہیں آپ کے، سارا سینہ چوڑا ہو گیا ہے، دیکھیں ان کو نوازا جائے گا۔ کسرا اور قیصر نے، ایران کی حکومت اور روم کی حکومت نے بھی بیچارے نجومیوں کو مار ڈالا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، تمہاری سلطنتیں ہلا دے گا، تمہاری سلطنتیں ہلا دے گا۔ حق کو ایکسپٹ کرو، بات تمہیں آج یا کل ماننی ہوگی، جو اللہ کے فیصلے ہیں وہ نافذ ہو کے رہیں گے۔ اور رسول کے متعلق میرے مولا نے فرمایا، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے وہ رسول بھیجا ہے، رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، یوں ہی نہیں بھیجا کہ تم نعرے لگاتے رہو۔ اللہ فرماتا ہے ليظهره على الدين كله، اللہ فرما رہا ہے ساری کائنات پر میرے رسول کے دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ رسول کا دین غالب آئے گا آج یا کل، کیونکہ اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں۔ فرانس میں بھی اسلام آئے گا، امریکہ میں بھی اسلام آئے گا، یورپ میں بھی اسلام آئے گا۔ ہاں جہاں جہاں منکرین ہوں گے اسلام غالب آئے گا، تمہیں برا لگتا ہو اگرچہ۔ اور اللہ نے فرمایا، آگے پوری آیت پڑھتا ہوں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ اپنے رسول کے دین کو غالب کرے گا۔ حضور سے پوچھا گیا یہ غالب کب ہوگا؟ حضور نے فرمایا میری اولاد میں ایک میرا بیٹا آئے گا جس کا نام محمد مہدی ہوگا، امام مہدی آئیں گے، اور اس زمانے میں پوری کائنات میں صرف اور صرف اسلام ہوگا، صرف اسلام ہوگا۔ اور اللہ نے جو فرمایا وہ بھی سن لیں، بالکل سچ۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند آئے گی، ہاں ناپسند آئے گی، ان کو برا لگے گا۔ ابھی اگر میں کہوں RSS والے بھی مسلمان ہو جائیں گے، برا لگے گا، تکلیف ہوگی ان کو۔ ہو سکتا ہے جس کو بھی ہم کہیں اسے تکلیف ہو، لیکن میرے عزیزوں میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن یہ کہہ رہا ہے اللہ اپنے رسول کے دین کو غالب کرے گا۔ اس بات کے کہنے پر تم مجھے مار ڈالو گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جنہوں نے اپنے بادشاہوں کو یہ بتایا پہلے ان کو مار دیا بادشاہوں نے، لیکن بعد میں ان کی حکومتوں نے دیکھا، قیصر و کسرا بھی گرفتار ہو کر غلامان رسول کے قدموں میں آ گئے تھے۔ اور جانتے ہو اس شان سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 2.5 سال بعد، 5 سال بعد سمجھ، وہ جلال آور خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر جلوہ بار ہوئے، اپنی فوج کو کسرا کے پاس بھی بھیجا، روم بھی قیصر کے پاس بھی بھیجا، اور دونوں جگہ بھی فتح ہوئی۔ اور یہ غلامان رسول جن کو قیصر و کسرا کیا کہہ رہے تھے، ایک بچہ پیدا ہوا ہلا دے گا، نجومیوں کو مار ڈالا، اور اسی رسول کے چند غلاموں نے ان کے تختوں کو ہلا دیا، کرسیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہوئی۔ مجھے تاریخ بتاؤ، ایران اور قیصر روم جب یہ ختم ہوئے، آج 14 صدیاں ہو گئی، دوبارہ نہ کسرا آیا نہ قیصر آیا، نہیں آیا، ان کا خاتمہ ہونا تھا، ہو گیا۔ عزیزان گرامی وقار، اس شان سے اللہ نے اپنے حبیب کے غلاموں کو فتح دی۔
مسجد نبوی میں مال غنیمت لے کر کے آئے اور اس میں قالین لے کر آئے جس پر کسرا بادشاہ کی کرسیاں لگتی تھی. اس زمانے کا مہنگا قالین جس پر بیٹھ جائے تو لوگ دنیا میں فخر کرتے تھے. میں کسرا کے قالین پر بیٹھ کر آیا ہوں. جب کسرا کا سب دربار ختم ہوا، مال غنیمت مدینہ طیبہ صحابہ لے آئے. حضرت عمر سے پوچھا بہت مہنگا ہے دنیا کا، اس محل کی سب سے قیمتی چیز ہم لے آئے، اس کو کہاں سجائیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لے جاؤ مسجد نبوی کے دروازے کے باہر رکھو، ہر آدمی پیر پوچھ کر اندر آئے. پیر پوچھ کر اندر آئے، اس لیے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے وہ قیصر اور وہ قیصر روم، وہ کسرا ایران، تم جس پر بیٹھ کر فخر کرتے تھے، یہ فخر کرنے والا قالین غلامان رسول کے تلووں کے نیچے ہوا کرتا ہے. جب تم عشق مصطفیٰ میں کامل ہوں گے انشاءاللہ العزیز ان کی کرسیاں تمہارے زیر قدم آئیں گی. ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، ہم بھی دیکھیں گے. ابھی بہت کچھ گنگنایا گیا تھا جس سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی، لیکن میں پھر بھی کہوں گا ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز. رب نے اگر ہماری قسمت میں لکھا ہے تو ہم بھی دیکھیں گے، اور امام مہدی کا ظہور ہوگا انشاءاللہ العزیز، ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. اسلام غالب آئے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اگرچہ کافر ناپسند کریں، اگرچہ مشرک ناپسند کریں. اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے سال یہ بڑے بڑے واقعات پیش آئے. کیا کیا ہوا ہے؟ عرب کے حالات بدلے ہوئے تھے. بحیرہ ساوا، بحیرہ سماوا، اور ان کے علاوہ جو کسرا کے بادشاہ کے کنگورے ٹوٹ کے گرے اور دراریں آئی، آگ بجھ گئی. اس کے علاوہ آؤ اب بی بی آمنہ کے گھر چلتے ہیں. اب یہ ولادت کی گھڑی کے قریب کے آثار میں بتا رہا ہوں، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ سنو، اس لیے کہ مولود مبارکہ کو سننا یہ ایمان والوں کے لیے سعادت کی بات ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے خوشبو کی جائے اور بخور کیا جائے، عطر لگائے جائیں، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تذکرے نہایت ہی ادب و احترام سے کیے جائیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں. اب سنیں، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جیسے ہی میرے بطن پاک میں میرے بیٹے کا حمل قرار پایا مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی آلائش، کوئی اس طرح کی ناپاکی ہم نے نہیں دیکھی. حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رجب کا مہینہ گزرا، شعبان کا مہینہ آیا، رات کو میں نے ایک مرتبہ دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں. موسیٰ علیہ السلام حضرت بی بی آمنہ سے کہتے ہیں آمنہ مبارک ہو، تو نے کائنات کے پورے آقا کو اپنے بطن پاک میں جگہ دی ہے، تجھے سعادت والا ایک لڑکا ملے گا. اس کے بعد حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ جیسی آیا حضرت بی بی آمنہ نے آوازیں سنی، کہا گیا آمنہ کو ہر آلائش سے پاک کر دو، اس کے اندر موجود بچے کو ہر طرح کے وسوسوں سے پاک کر دو. اب جب رمضان کا مہینہ گزرا، شوال کا مہینہ آیا، حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں شوال کے مہینے میں نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور ایک جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، اور وَأَعْلَمَهَا بِرُتْبَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند و بالا مرتبے کا قصیدہ پڑھا اور بی بی آمنہ کو کہا مبارک ہو، مبارک ہو. یہ شوال کا مہینہ گیا، ذی القعدہ کا مہینہ آیا. حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں ہر ماہ میں کسی نبی کی زیارت کرتی اور وہ مجھے مبارکبادی دیتے اور مرحبا مرحبا کہتے. ذی القعدہ گزرا، ذی الحجہ آیا، ذی الحجہ گزرا، محرم کا مہینہ آیا. اس حمل پاک کو سفر کے مہینے میں 8واں مہینہ لگ چکا تھا. سفر کا مہینہ یہ بڑا مبارک مہینہ تھا. بی بی آمنہ کہتی ہیں میرے بطن پاک کے 8 مہینے کے حمل میں کبھی مجھے بوجھ نہیں محسوس ہوا، کبھی تکلیف نہیں ہوئی، کبھی ایسا اٹھایا نہیں. بی بی آمنہ فرماتی ہیں سفر کے مہینے میں جو چیزیں میں نے دیکھی وہ بہت عجیب و غریب تھی، یہاں تک کہ میں رات کے وقت اگر گھر کے اوپر نظر کرتی تو بدلیاں مجھے نظر آتی اور اس میں بات کرنے کی آوازیں سنائی دیتی. ایک دوسرے کو کوئی مبارکبادی دیتا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا وہ کون سی مخلوق ہے جو بات کرتی ہے. پورے سفر کے مہینے میں حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں عجیب و غریب باتیں میں آسمان پر ہوتے ہوئے سنتی تھی.
قربان جاؤ میرے عزیزو، جس ماں کے پیٹ میں ہمارا آقا جلوہ بار ہے، اس ماں کی آنکھیں کیا کیا دیکھ رہی ہیں؟ حضرت ابراہیم کو دیکھ رہی ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، اور کائنات میں ہونے والے عجیب و غریب لمحات کو دیکھ رہی ہیں۔ اب سنو، ربیع الاول شریف کا چاند جگمگایا، ہلال ربیع الاول آیا، بی بی آمنہ فرماتی ہیں اچانک مجھے حوران جنت کے ترانے سنائی دینے لگے۔ وہ گنگناتی تھیں، رات بھر مجھے میٹھے میٹھے ترانے سنائی دیتے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں ربیع الاول کی پہلی گزری، دوسری گزری، تیسری گزری، یہ دن گزرتے گئے، نبیوں کی بشارتیں آئی، یہاں تک کہ ربیع الاول کی 10ویں تک میں نے دیکھا جبرائیل امین تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے دیکھا، سارے ملائکہ سے کہا صفیں باندھ لو، اللہ کا حبیب آنے والا ہے۔ اللہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں یہ 2 روز قبل سے دیکھ رہی تھی حوران جنت کے ترانے، یہاں تک کہ 11ویں شب آئی، 11ویں ربیع الاول آئی، اس دن بھی میں نے عجیب و غریب باتیں سنی، عجیب و غریب روشنیاں دیکھی۔ 12ویں شب آئی، کہتی ہیں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری پیشانی سے اچانک ایک نور چمکا، میرے گھر کی دیواروں پر روشنی ہوئی، یہاں تک کہ سیدہ کائنات آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں میں مکہ میں سوئی ہوئی تھی لیکن بصرہ کے محلات کو وہیں سے دیکھ رہی تھی، شام کے محلات کو، ملک شام کے محلات کو میں اس نور کی روشنی میں دیکھ رہی تھی۔ قربان جاؤ اے سنیو، جس کے بطن پاک میں ہمارا آقا ہے وہ مکہ سے بصرہ تک دیکھ سکتی ہے، مکہ سے شام تک دیکھ سکتی ہے، تو وہ رسول کیا نہیں دیکھ سکتا؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں 12ویں شب آئی، میں نے دیکھا میری پیشانی سے ایک نور جگمگایا، اس سے بصرہ کے محلات روشن ہوئے، میں نے شام کے محلات کو دیکھا۔ اب یہاں سے مکہ سے بصرہ کافی 100 کلومیٹر ہے، شام 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اتنی دور تک بی بی آمنہ دیکھتی رہی۔ رات کے پہر گزرتے رہے، رات کے لمحات گزرتے رہے، وہی رات ہے جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ 12ویں شب تھی، بی بی آمنہ کی کیسی شب رہی ہوگی اندازہ تو کرو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو مجھے فرشتوں کی صفیں نظر آئی، جبرائیل کہہ رہے ہیں اے ملائکہ صفیں باندھ لو، اللہ کا نبی آ رہا ہے، صفیں ترتیب دی جا رہی ہیں، سب کے ہاتھوں میں مشعلیں ہیں۔ اور اچانک بی بی آمنہ فرماتی ہیں 12ویں شب کی آدھی رات گزری ہوگی، حضرت جبرائیل اترتے ہوئے دکھائی دیے۔ حضرت جبرائیل آئے، ایک مشرق میں جھنڈا گاڑا، ایک مغرب میں جھنڈا گاڑا، تیسرا کعبے کی چھت پر جھنڈا گاڑا، کعبے کی چھت پہ جھنڈا گاڑا، روح الامین گاڑا، کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا، صبح شب ولادت۔ یہ جبرائیل امین نے بشارت دی، مومنو سنیو جھنڈے لہراؤ، اس لیے کہ جبرائیل امین کی سنت ہے۔ جبرائیل امین نے 3 جھنڈے گاڑے، بام کعبہ پر بھی، مشرق میں بھی، مغرب میں بھی۔ مشرق و مغرب میں کیوں گاڑا؟ اس لیے کہ بتانے کے لیے کائنات کے اس عالم کے آقا کی خوشیاں منانا مکہ والوں کی ہی صرف خوش قسمتی نہیں، صرف مدینے والوں کے حصے میں نہیں، مشرق و مغرب میں بسنے والے ساری مخلوقات ان 2 جھنڈوں کے بیچ میں رسول کی آمد کی خوشیاں منائے گی۔ جبرائیل امین خوشیاں منا رہے ہیں۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں رات کے آخری پہر تھے، اچانک صبح صادق کا وقت طلوع ہو رہا تھا، وہی ساعت، وہی گھڑی جس کو امام اہل سنت نے کہا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ یہ گھڑی دنیا کی سب سے عظیم گھڑی ہے، یہ ساعت دنیا کی سب سے مقبول ساعت ہے۔ میں سمجھتا ہوں نہ شب قدر وہاں کو پہنچتی ہے، نہ شب رمضان کی عید وہاں پر پہنچ سکتی ہے، کوئی گھڑی اس گھڑی کا مقابل نہیں ہو سکتی جس گھڑی میں کائنات کا آقا و مولا جلوہ بار ہو رہا ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں صبح صادق ہوئی، میرے عزیزوں اور ماؤں کو ڈیلیوری کے وقت اور ولادت کے وقت درد شروع ہو جاتا ہے، درد زہ جس کو کہتے ہیں، وہ تڑپتی ہیں، لیکن بی بی آمنہ فرما رہی ہیں
मैं ठंडक महसूस कर रही थी, खुशियां महसूस कर रही थी, पेशानी से लेकर तलवों तक ठंडक ही ठंडक थी। अचानक मेरे घर का दरवाजा बंद था। रात भर तो जन्नत की हूरों के तराने सुनती रही, फरिश्तों की सफ़ों को देखती रही, लेकिन कहती हैं सुबह सादिक होने लगी तो मैंने अचानक मेरे घर में 3 औरतों को आते हुए देखा। वो औरतें बड़ी हसीन व जमील थी, खूबसूरत थी और अजीब शान की थी। वो मेरे घर के अंदर आई, कोई मेरे दाएं खड़ी हो गई, एक बाएं खड़ी हो गई, एक सिराने के पास खड़ी हो गई। मैंने पूछा यह हज़रत आमिना फरमा रही है, ऐ आने वाली खवातीन तुम कौन हो, इस तरह घर में कैसे आई हो? वो खवातीन कहती हैं ऐ आमिना ना घबरा, हम तेरे आने वाले मौलूद की दाया बनकर आई हैं। हम कौन हैं तुझे बताती हैं। एक खातून ने कहा मेरा नाम सैयदा हव्वा है, मैं पूरी कायनात की माँ हूँ। दूसरी कहती है मेरा नाम सैयदा आसिया है जो जन्नत की पाकीज़ा खवातीन में से हो। तीसरी कहती है मेरा नाम सैयदा मरियम है जिसकी पाकी की कसम कुरान खाता है। ऐ मेरे अजीजों, ये 3 पाकीज़ा खवातीन बीबी आमिना के सिराने खड़ी हैं, विलादत बासआदत के वक्त दाया बनकर के आई हैं। क्या शान है आका तुम्हारी, क्या शान है आका तुम्हारी। हाँ, दुनिया में किसी को ये सआदत नहीं मिली होगी जिसको किसी अजनबी ने न छुआ। वो बीबी मरियम मेरे रसूल की दाया बनकर आई हैं, बीबी आसिया दाया बनकर आई हैं। अचानक मेरे सैयदा कायनात आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं इन दायाओं से बातचीत हो रही थी, सुबह सादिक की घड़ी आई। अल्लाह अल्लाह, वो नूर खुदा, वो रहमत आलम, वो रसूल पाक जिसको कायनात के आका व मौला होने का शरफ अल्लाह ने अता किया, वो इस दारे व इस दुनिया गीती में जलवाबार हुआ। मेरी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हुई। जब मैंने आंखें खोली, हसीन गुलाब से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा, वो नूर वाला तशरीफ ला चुका था। वो कायनात को जगमगाने वाला, वो आलम बाला का रसूल, वो आलम सुफला का रसूल, वो आलम जिन्नात का रसूल, वो आलम मलकूत का रसूल, वो आलम हैवानात का रसूल, वो 18,000 आलमों का रसूल बीबी आमिना के बतन पाक से जलवाबार हुआ। लेकिन किस शान से, अलग ऐसे आम बच्चों की तरह न समझो। बीबी आमिना फरमाती हैं मैंने नजर उठाकर देखा, चांद से ज्यादा हसीन चेहरा है, ना जिसमें पाक पर पेट की कोई गंदगी या आलाइश लगी हुई, कुछ नहीं, बल्कि वो नहा करके चमकते हुए बूंदों के साथ आया हुआ था। ऐसे तारे टपक रहे थे, तारों की तरह चेहरे पाक पर पानी के कतरे झिलमिला रहे थे। बीबी आमिना फरमाती हैं मैंने नजर किया, हजरत आमिना वो जो तस्वीर खींची है, सदा कुर्बान जाओ मेरे अजीजों, कायनात के आका व मौला की तस्वीर, उनकी माँ से ज्यादा हसीन कौन बता सकता है। हजरत आमिना कहती हैं मैंने अजीब व गरीब बात देखी, मेरा शहजादा जब जलवागर हुआ आम बच्चों की तरह रोते चिल्लाते नहीं आया, बल्कि सबसे पहले मैंने सुना उनकी जुबान पर था उम्मती 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 उम्मती। उसके बाद मैंने उनको सजदे के आलम में देखा। कौन है वो बच्चा जो पैदाइश के दिन अपने मौला के यहाँ सजदा रेज है, पेशानी जमीन पर है। कायनात के आका व मौला एक दिन के हैं आज, लेकिन सजदे के आलम में हैं। हज़रत आमिना फरमाती हैं जैसे ही ये 3 दायाओं ने उठाया, अल्लाह अल्लाह, बीबी आमिना फरमाती हैं खुशी से मैं झूम गई। न दर्द था न तकलीफ थी, लेकिन इस हसीन गुलाब को देखने के बाद रूह में और एक खुशी और फरहत और इंबसात आ गया। उसके बाद कहती हैं मैंने नजर किया, नाफ कटी हुई थी। जब वो बच्चों की नाफ होती है, काटा जाता है 6 दिन के बाद, आप नाफ बुरीदा थे और मैंने देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खतना शुदा पैदा हुए थे, मखतून थे। और मैंने देखा, बीबी आमिना फरमाती हैं रसूल पाक के चेहरे को आंखों में सुरमा पहले से लगा हुआ था। मखहूलन मदहूनुन मखतूनुन मलफूफुन बिथौबिन मिन अस्सौफिल अबयदी अल्यनु मिन अल हरीर अल्यनु मिन अल हरीर अबयदु मिन अस्सौफ। हजरत आमिना फरमाती हैं अचानक मैंने देखा एक नरम लेशमी कपड़े में उन्हें लपेटा हुआ है, उनकी आंखें सुरमे की हैं, उनकी नाफ कटी हुई है, मखतून है। और मैंने जब उठाने की कोशिश की, मुश्क अंबर से मैं कब आने के काबिल था, रहमत ने यहाँ तक पहुँचाया,
سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خیر خلق اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تشریف رکھیں، ناس کی تلاوت کریں۔ الفاتحہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مالک و مولا پروردگارہ کریم آقا سازا، تیری دی ہوئی توفیق سے ہم نے جو کچھ بھی قرآن عظیم کی تلاوت کی ہے، جو کچھ بھی ذکر و اذکار کیا ہے، بیان کیا ہے، نعتیں پڑھی ہیں، مولا سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال احسن الخالقین، اس پر جو تو نے ثواب مرتب کیا ہے، اس سب کو ہماری جانب سے آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نظر مولا قبول فرما۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و توسل تمام انبیاء کرام علیہ السلام، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات، بنات طیبات، شہداء کرام، صالحین، ائمہ مجتہدین، جملہ اولیاء کرام، تمام مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کی ارواح کو نظر کیا قبول فرما۔ کائنات میں جتنے اولیاء تیرے آرام فرما ہیں، نجبا، شرفا، اوتاد، اقطاب، ابدال، سب کی ارواح کو نظر کیا قبول فرما۔ ہمارے اس شہر حبلی میں جتنے اولیاء کاملین آرام فرمائیں، خصوصاً سیدی فتح شاہ ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، ان تمام اولیاء کی وساطت سے، خصوصاً 12ویں شب کی برکت کے سعادت سے مولا، اس سعادت والی گھڑی کی برکت سے، اس کے وسیلے سے ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے رب ذوالجلال، اگر ہمارے برے اعمال سے تو غضبناک ہے تو آج تیرے حبیب کی ولادت کا دن ہے مولا، تیرے رسول کی آمد کی گھڑی ہے۔ اے کریم خدا، تیرے سارے ملائکہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اے رب ذوالجلال، تیرے حبیب کی اس غریب امت پر رحم فرما دے۔ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ اے رب ذوالجلال، اے رب علا، ہم نے مانا، ہم نے اقرار کیا کہ آج ہماری ہستیاں گر چکی ہیں، ہم ٹھوکروں پر آ چکے ہیں مولا، ساری قومیں ہماری عزتوں کے ساتھ اچھال رہی ہیں، ہماری عزتوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مولا، اب بھی ہم اس زمین پر بوجھ بن کر بیٹھے ہیں، جبکہ ہماری آنکھوں کے سامنے تیرے حبیب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، ہماری طاقتیں گنگ ہو گئیں، ہماری زبانیں ٹوٹ گئیں، اب ہمارے ہاتھ فالج ہو گئے، زیادہ ہو گئے۔ اے رب ذوالجلال، دنیا کے ہوس نے، دنیا کی نفس پرستی نے ہمیں بیکار بنا دیا ہے۔ ہمارے قائدین، ہمارے لیڈر، ہمارے بادشاہ، ہمارے امیر اکثر اس میں سے بک چکے ہیں مولا، سب کی زبانوں میں یہود و نصارہ کی بولیاں آ گئی ہیں۔ اے الہ العالمین، کوئی صلاح الدین پھر سے ہمارے درمیان پیدا فرما۔ اے رب ذوالجلال، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے، ایسا عبدالحمید ثانی پیدا فرما۔ اے رب ذوالجلال، تیرے حبیب پاک کی گستاخیاں دنیا سے بند ہو جائیں مولا۔ اے رب کریم، تو ان کافروں، مشرکوں اور دشمنان رسول کو کیفر کردار تک پہنچا۔ اے الہ العالمین، کل ہم خوشیاں منا رہے ہوں گے، تیرے حبیب کی آمد کے تذکرے ہو رہے ہوں گے، لیکن دل میں خراش ضرور ہے مولا، دل ٹوٹا ہوا ضرور ہے کہ ایک جگہ سے تیرے حبیب کی برے تصویریں لگائی گئیں، جو آج تک نہیں کیا جاتا تھا، وہ حکومت کی عمارتوں پر لہرائے جا رہے ہیں۔ اے مولا، یہ دن دیکھنا صرف ہماری زندگیوں میں تھا، ہمارے سے پہلے والے اچھے تھے، وہ امن و امان کے دن گزار کر کے گئے ہیں، وہ خوشحالی کے دن گزار کر کے گئے۔ تیرے نبی کے خلاف باتیں تو ہوتی تھی، کسی عمارت پر ان کے خاکے نہیں لگائے جاتے تھے۔ اے رب ذوالجلال، اے مالک الملک، ہم جیسے نکموں کو یہ دیکھنا ہماری نوبت میں آیا ہے مولا۔ اے رب قدیر، تیرے دربار میں ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، یہ ہمارے برے اعمال کی شامت ہے مولا۔
یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے کہ تو نے ہمارے سروں پر ظالموں کو مسلط کر دیا ہے، تو نے ہمارے اوپر کافروں کو حاکم مسلط کر دیا ہے۔ اے قدیر و جبار خدا، جب بکریاں راستہ بھٹک جاتی ہیں تو کتے بھونکنا شروع کرتے ہیں۔ اے مولا تیرے حبیب کی یہ بھولی بکریاں راستہ چھوڑ چکی، تو نے ہم پر کتے مسلط کر دیے۔ اے قدیر و جبار خدا، تیرے دربار میں آج ہاتھ اس لیے اٹھائے ہیں کہ آج کی شفتو بے انتہا نوازتا ہے۔ مولا تیرے حبیب کے آمد کی خوشیوں میں ہر امتی کو تو صدقہ عطا کرے گا۔ مالک الملک ذو الجلال والاکرام، ہماری زبانوں میں اب تاثیر اگرچہ نہیں، لیکن تیرے حبیب کی آمد کی ان ساعتوں میں تاثیر ہے۔ اے رب ذوالجلال، تیرے دربار میں میں دعا کرتا ہوں، میں گنہگار سہی، میں بد اخلاق سہی، میں نکمہ ہوں مولا، میں اقرار کرتا ہوں گنہگار ہوں۔ اس محفل پاک میں کور ہی تو تیرا مقبول ہوگا، جس کا ذکر کرنا تجھے پسند آیا ہو، اس کے صدقے و توسل سے ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اے رب العالمین، کل قبر میں اور حشر میں تیرے رسول کا سامنا کرنا ہے، اور وہ رسول ہمیں دیکھنے کے لیے ضرور آئیں گے۔ قیامت کے دن ان کے پاس گئے بغیر چارہ نہیں۔ اے الہ العالمین، تیرے نبی کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لے۔ الہ العالمین، اگر میرے آقا نے قیامت کے دن ہم سے سوال کر لیا، اے نادان امتی، تیرے سامنے میرے کارٹون بنائے جا رہے تھے، میرے خاکے بنائے جا رہے تھے، اور تو اپنے گھروں میں آرام کی نیند سو رہا تھا، مولا ہماری زبانوں پر کوئی جواب نہیں ہوگا۔ الہ العالمین، میری طاقت تھی اس منبر سے بولنے کی، میں نے بولنے کی اس طاقت کا استعمال کیا۔ اے کریم خدا، کوئی ایسا بھی بھیج جو امت مصطفیٰ کی کوئی بھی عزت کو دوبالا کر دے، ہمارے وقار کو پھر سے لوٹا دے۔ الہ العالمین، ایک طرف آدائے دی، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود۔ اے رب ذوالجلال، رسول پاک کی ولادت باسعادت کی صدقے میں ہمارے والدین کی بخشش فرما دے مولا، ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما، ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ ایک کورونا کے مرض سے پوری امت کو مولا محفوظ و مامون فرما، پوری قوم کو آزاد فرما، اس بلا سے ہم سب کے گھروں کی حفاظت فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، مولا اگر اس بیماری کو آڑ بنا کر ظالموں نے ناپاک منصوبے بنائے ہوں تو ان کی سازشوں کو خاک میں ملا دے، ان کے منصوبوں کو بے نقاب فرما دے، ان کو سب کے سامنے ذلیل و رسوا فرما دے۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفر و شرک کا منہ کالا فرما۔ اے قدیر و جبار خدا، ہم سب تیرے دربار میں ایک التجا یہ کرتے ہیں کہ مولا ہم بیمار ہیں، سردی بخار کے نہیں، گناہوں کے بیمار ہیں۔ مولا ان گناہوں کے مرض سے ہمیں شفا دے دے، گناہوں کی بیماری سے شفا عطا۔ مولا یہ چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوٹتے نہیں۔ مولا یہ لگ چکے ہیں کسی کو لت کے طور پر، بہت سارے نوجوان اس میں روتے ہیں، راتیں گنواتے ہیں۔ مولا کئی لوگ شکایت کرتے ہیں، میں چھوڑنا چاہتا ہوں، چھوٹتی نہیں۔ اے قدیر و جبار خدا، آج کی رات تو ہم سب کو گناہوں سے آزاد کر دے، ہماری آنکھیں پاک کر دے، ہماری زبانیں پاک کر دے، ہمارے دل پاک کر دے، ہمارے ہاتھوں پیر پاک کر دے، وسوسوں سے بچا لے، ہمارے گھروں کی عورتوں، ماؤں، بہنوں سب کو عزت و آبرو کی زندگی عطا فرما۔ مولا ہماری نسلوں کو قیامت تک عاشقان مصطفیٰ میں پیدا فرما، گستاخان رسول سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے رب ذوالجلال، نالین مصطفیٰ کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرما۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ بیٹھیں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. جب دم واپسی ہو یا اللہ، جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ज्यादा खुशबुएं आ रही थी। हमारे बच्चों को नहलाया जाता है, साबुन लगाया जाए, पाउडर लगाया जाए, बच्चों को खुशबू लगाई जाए तब महकेंगे, लेकिन कायनात का आका व मौला माँ के पेट से महकता हुआ आ रहा है। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अजीजा ने गिरामी, माँ आमिना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं, मेरी आंखें थोड़ी देर के लिए झपकी थी, मैंने देखा 3 और लोग मेरे घर में आए, 3 और लोग आए। ये फरिश्ते थे, उनके एक के हाथ में तश्त था, तश्त जबरजद का था, एक मेटल है, खूबसूरत मेटल जन्नती तश्त लेकर आया है, दूसरे के हाथ में जग है पानी का, और तीसरे के हाथ में लिबास है, कपड़ा है। ये तीनों जन्नत से आए हुए मलाइका हैं। एक ने उठाया और उस तश्त में रखा, दूसरे ने वो पानी जो था निहायत ही खुशबू भरा उस तश्त पर रखा, और तीसरे ने वो मुलायम रेशम वाला लिबास उनके ऊपर डाल दिया। हजरत आमना कहती हैं, अचानक ये तीनों गायब हो गए, मेरा बच्चा भी नहीं, ना वो 3 लोग, कोई नहीं दिखा। हजरत आमना कहती हैं, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, कायनात का इतना हसीन बच्चा मेरी गोद में, अचानक 3 लोग आए, सुबह सुबह, अभी अंधेरा अंधेरा है और तीनों लोग लेकर गायब हो चुके। कहाँ गया मेरा बच्चा, कहाँ गया मेरा बच्चा? मैं बेकरार थी, बेचैन थी। अचानक एक फरिश्ते की आवाज आई, आमिना घबराओ मत, आमिना बेचैन और बेकरार मत हो, इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने उठाया है। कहाँ ले जा रहे हैं? कहते हैं फरिश्ते, अब तेरे इस शहजादे को आलम आला में ले जाया जा रहा है, फरिश्तों को जियारत कराई जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है, सारे फरिश्ते सफे बांध कर खड़े हैं, तेरे इस शहजादे की एक झलक के लिए, दीदार के लिए इश्तियाक में खड़े हैं। वो फरिश्ते लेकर गायब हो चुके थे। नूरे मुस्तफ़ा अब जिसमें मुक़द्दस में आया है, मेरे आका का जलवा देखने के लिए फरिश्तों के आलम में ले जाया गया। वहां ले जा करके फरिश्तों ने क्या क्या दिखाया, आलम शर्क में, आलम गर्ब में, मशरिक में ले जाया गया, मगरिब में ले जाया गया। कायनात के जितने आलम थे सब में मेरे आका को ले जाया गया। जन्नत हो, लौह हो, कलम हो, अर्श हो, कुर्सी हो, हर जगह मेरे आका को जियारत कराई गई। वो कितने लम्हे थे वो अल्लाह बेहतर जाने, उसका महबूब बेहतर जाने। फरिश्तों ने सारी सैर कराई और वापस ला करके बीबी आमिना से कहा, हक तो ये बनता था इस शहजादे का, इसलिए कि वो आया है हर आलम की रहमत बनकर, इसलिए अल्लाह ने हर आलम की सैर तेरे शहजादे को कराई है। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। सैयदा बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं, जब ये तीनों मलाइका ने उठा करके मेरे शहजादे को पूरी कायनात की सैर कराई, वापस लाकर मेरे पास रखा, तो जिब्राइल अमीन ने मुनादी की, ऐलान किया, ऐ मलाइका खुशियां मनाओ, ऐ फरिश्तों खुशियां मनाओ, इसलिए कि अब अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो हबीब आया है, जिस हबीब की हर सिफारिश पर मौला अपने जलाल को जमाल में तब्दील करेगा, अपने जलाल को जमाल में तब्दील करेगा। फरिश्ते जलाले खुदाबंदी से डरते थे, अल्लाह के जलाल से डरते थे, और उस दिन उन्होंने खुशियां मनाई। अब रब का जलाल अपने हबीब के जमाल में आ जाएगा। उम्मतियों, हम क्यों ना खुशियां मनाएं, इसलिए कि हमें मौला ने पैदाइशी उस रसूल की उम्मत में बनाया है। इसीलिए तो हमारे इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने हमें यह अकीदा दिया है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। सुनो, बड़े ध्यान से कह रहा हूं, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं दुश्मन जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा ने ऐलान किया कि मेरे घर मौलूद मुबारक हो चुका है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के तवाफ में थे, दौड़ते हुए तशरीफ लाए और बीबी आमिना के घर में इस शहजादे मुबारका को उठाया, सीने से लगाया और सीधे खाने काबा के पास ले आए। जानते हो अब हमारे खड़े होने का वक्त आया है, इसलिए कि एक रिवायत यह है, जिस दिन बीबी आमिना के घर में
ولادت ہوئی حضرت عبد المطلب طواف کر رہے تھے کس کا؟ خانہ کعبہ کا. یہ صبح صادق کی گھڑی ہے. کائنات میں کوئی میرے مصطفیٰ کے متعلق سلام کرے نہ کرے, سلام کے متعلق دلیل پوچھے نہ پوچھے, اے سنیوں میں تمہیں بتاؤں, اس دن حضرت عبد المطلب کہتے ہیں ابھی میرے طواف کے پھیرے مکمل نہیں ہوئے تھے, میں نے خانہ کعبہ کی چھت پر دیکھا, وہ آمنہ کی گھر کی طرف جھکا ہوا نظر آ رہا تھا. خانہ کعبہ جھک چکا تھا بی بی آمنہ کے گھر کی طرف. تو سنیو کھڑے ہو جاؤ, کیوں نہ ہم اپنے دل اس بارگاہ مصطفیٰ میں جھکائیں. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع, وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع, وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع, وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع, جئت شرفت المدينة, مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع, وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. يا نبي سلام عليك, يا رسول سلام عليك, يا حبيب سلام عليك, صلوات الله عليك. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود, شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود, شافع روزے جزا آقا تم پہ کروڑوں درود, دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود. دل کرو ٹھنڈا میرا آقا وہ کفے پا چاند سا, دل کرو ٹھنڈا میرا آقا وہ کفے پا چاند سا, سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدرو دجا تم
پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے آقا تم کو جو راضی کرے. کام وہ لے لیجئے آقا تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار. توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے. محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار. توجہ فرمائے سرکار توجہ. میں کر کے ستم اپنی جا پر قرآن میں جاؤں کا پڑھ کر. میں کر کے ستم اپنی جا پر قرآن میں جاؤں کا پڑھ کر. آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار. توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے. آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے. میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا. يا شفيعنا يا محمد صلى الله عليه وسلم.